شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویری گڈ مارننگ اینڈ ویری وارم ویلکم۔ میں ہوں سائرہ اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو۔ ناظرین، قرآن پاک کی بہت سی ورسز ایسی ہیں جن کو جب ہم پڑھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے یہ ہمارا تعارف ہے، جیسے کہ ایک سورہ الاسراء کی ورس ہے، سورہ نمبر 17 ورس نمبر 70، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام اولاد آدم کو عزت عطا کی۔ میں نے صرف اس کی ٹرانسلیشن پر اکتفا نہیں کیا، میں نے مزید اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کا کوئی وسیع مفہوم ہوگا کہ اولاد آدم، یہاں پہ اللہ نے مسلمانوں کی الگ سے کیٹیگری منتخب نہیں کی، ان کو الگ سے مخاطب نہیں کیا، تو اس میں اولاد آدم میں کون کون شامل ہیں؟ تو پتہ چلا تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدائشی عزت ہے وہ عطا فرمائی۔ اور اس پیدائشی عزت میں جیسے کہ فرشتوں کا کام ہے کہ انہوں نے صرف نیکی ہی کرنی ہے، جانور جو ہیں اپنی فطری جبلت پر قائم ہیں کہ انہوں نے کھایا پیا اور بس ان کو اور اپنی زندگی کا پرپس معلوم ہی نہیں ہے۔ واحد ایک انسان ہیں جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل، فہم، شعور اور ان کو علم عطا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے جو ان کو عزت اور زیادہ دے رہی ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کر سکتا ہے، مطلب کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزادی بھی عطا فرمائی۔ اور جب پھر میں اسی ورس کو دیکھتی ہوں تو ساتھ ہی خواتین کے بارے میں جب اسلام آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں 1400 سال پہلے، تو اس میں عورت کو اس وقت عزت عطا کی گئی جب اس کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ آج لوگ 2025 میں یہ بولیں گے کہ یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، جیسے کہ لبرلزم، فیمنسٹ کہتے ہیں یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے کہ اگر عورت کے پیروں کے نیچے جنت رکھتی ہے، اگر اس کو باعث رحمت کہہ دیا، اس کو عزت والا کہہ دیا، یا بیوی ہونے کے ناطے اس کو تسکین قلب قرار دیا گیا، تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ اس ایونٹ پہ یہ سارا کچھ دیا گیا ہے کہ جب عورت کو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا تھا، اور یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے کہ عورت کو جہاں کچھ نہیں سمجھا جا رہا تھا اس کو فیصلے میں رائے کا حق دیا گیا، وہاں پر اس کو تعلیم میں برابری دی گئی ہے، سبھی کو اس کے رائٹس دیے گئے، اور خواتین کو باعث رحمت، باعث عزت، تسکین قلب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنت ہم اتنی محنت کے ساتھ حاصل کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے حاصل کر رہے ہیں، وہ جنت اللہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری وہ عزتیں ہیں جو اسلام نے عورت کو عطا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے تو عزت دے دی ہے، لیکن آج عورت کیوں ذلیل ہو رہی ہے؟ آج اس پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ آج اس کے جو رائٹس اسلام نے دیے تھے وہ اس کو کیوں نہیں مل رہے؟ اسلام نے تو دے دیے، تو کس نے وہ حقوق ہیں جو روک رکھے ہیں؟ اس میں سماجی رویہ کیسا ہے، اسلام کا میسج کیا ہے، اور اسلام کے میسج کو مسخ کون کر رہا ہے؟ کیا ہم آج بھی اسلامی اصولوں کے ساتھ محفوظ، منصفانہ اور باوقار سماج کی طرف واپس پلٹ سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آج آپ کو ملیں گے، کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غیرت کے نام پر قتل، اسلام اور سماجی رویے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو پتہ ہے ہمارا اور آپ کا ساتھ 10 سے 12 بجے تک ہوتا ہے، اور ہمیں ہمارے معزز مہمان جوائن کر چکے ہیں، ان کا تعارف آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر فریحہ میلا صاحبہ نے، جو کہ الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی سبجیکٹ ٹریننگ کوآرڈینیٹر ہے۔ ان کو ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ویلکم اگین، بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر عائشہ رشید صاحبہ، جو کہ ماہر نفسیات ہیں، سرٹیفائیڈ پروفیشنل کونسلر ہیں۔ ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ عائشہ صاحبہ، آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ رابعہ کلیم صاحبہ، جو کہ الہدا انٹرنیشنل کی برانچ ہیڈ ہیں۔ ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم رابعہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے. آپ کا بھی رابعہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جیسے کہ ناظرین ابھی ہم بات کر رہے تھے آغاز میں کہ اسلام نے تو عورت کو بہت عزتیں عطا کی ہیں, تو ہمیں سننے کو جو لفظ ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ کون سی کوئی بڑی بات ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت دے دی, یہ تو سارے ہی کلٹس دے رہے ہیں. تو چلے جانتے ہیں کہ عورت کی کیا ویلیو تھی, معاشرے نے اس کو کہاں ریٹ کیا تھا, ابھی جان لیتے ہیں. جی ڈاکٹر فریحہ میلا صاحبہ, جیسے کہ دور جاہلیت میں بعض قبائل کے اندر یہ رواج تھا کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اسلام آتا ہے, وہ اس رسم کی مذمت کرتا ہے, اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے. بڑے اچھے آپ نے پوائنٹس اپنی تمہید میں بھی آپ نے بتائے, اور جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ الاسراء میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی, عزت دی. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو, آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, پھر مسجود ملائکہ بنایا, پھر انسان کی, مرد و عورت دونوں کی جو بہتری ہے, ان کی خیرخواہی ہے, جو ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری رکھا. آدم علیہ السلام سے, نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسے ایسے انسان کو نبی رسول بنا کر بھیجا, اور انہوں نے مشکلیں اٹھائیں, صعوبتیں اٹھائیں. جی اچھا, اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھیں, قرآن حکیم میں دیکھیں, تو مکہ کا جو ارلیسٹ پیریڈ ہے اس میں ابھی کوئی مسلمان قبائل تو یہ کام نہیں کرتے تھے, اور مسلمان تو جو ہو جاتا تھا وہ تو ویسے ہی یہ سارے جو چیزیں ہیں دور جاہلیت کی یہ چھوڑ دیتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے باقاعدہ دور جاہلیت کی اس رسم کو. سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جی کہ جب زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی. تو اس میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس مارنے والے باپ سے یا کوئی بڑا بھائی یا whoever جو بھی ہوتا تھا, تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہوگا کہ اس کی طرف تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں, اس سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے کیوں مارا, تم نے کیوں زندگی کا حق چھینا اس سے. اس چھوٹی بچی سے پوچھا جائے گا. یہ ایک طرح کا ایک اس جو سارا فیل ہے نا اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہے کہ تم سے کس نے زندگی کا حق چھین لیا. جس جان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ اپنا منہ چھپائے پھرتے ہیں, ان کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے, اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس کو زندہ رہنے دوں یا اس کو مٹی میں دبا دوں. اچھا, تو یہ سارا وہ کلچر تھا جو اس وقت تھا, پریولنٹ تھا. لیکن ویسے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ سارے عرب ایسا نہیں کرتے تھے. انہی میں دور جاہلیت میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو لوگوں کو جا جا کے کہتے تھے کہ بچی کو زندہ دفن مت کرو, مجھے دے دو. یعنی ہیومن نیچر جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے نا, نیچر یہ نہیں ہے, یہ مسخ ہوئی ہوئی فطرت ہے کہ ہم بیٹی کو غلط سمجھیں اور بیٹی کو کمتر سمجھیں. یہ مسخ شدہ فطرت ہے. ورنہ فطرت جہاں پریویل کرتی ہے وہاں یہی تھا کہ لوگ جا جا کے کہتے تھے کہ آپ ہمیں دے دیں, ہم کر لیتے ہیں, ہم پال لیتے ہیں, جیسے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آتا ہے. تو اب اسلام نے کیا کیا, اب دیکھیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایڈریس کیا ہے. دور جاہلیت کے کافر قبائل, مشرک قبائل, اس میں پیدا ہونے والی ایک بچی جو ہے اس کے حقوق کے لیے اسلام آواز اٹھاتا ہے. اس دور میں کہ جب اپنے بھی کوئی مسلمان کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. ایسے میں سوسائٹی کے اندر پریویل کرنے والا ایک اتنی کبھی رسم جو ہے اس کو اسلام ایڈریس کرتا ہے. اور پھر جب اٹھاتا ہے عورت کو, تو ویسے تو آپ دیکھیں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں. بالکل. لوط علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے جو نکلے, ان کے گھر والے جو نکلے وہ ان کی بیٹیاں تھیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی, اور کیا شاندار بیٹیاں دی. اور پھر جیسے ہم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات بھی کی تھی, انہی سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلائی. پھر وراثت میں حصہ دیا, جبکہ اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اچھا, دور جاہلیت یا مشرکین یا عرب کے قبائل کو چھوڑیے, اس کا کانسیپٹ تو یہ جو سو کالڈ ہماری مہذب دنیا ہے, اس میں بھی 200 سال پہلے تک کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. کتنے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر عورت کے نام پہ پراپرٹی وہ اون ہی نہیں کر سکتی تھی. اور اسلام نے 1450 سال پہلے کیسے میتھمیٹیکل اور کیٹیگوریکل جو ہیں وہ حصے دے دیے عورت کو وراثت میں. ڈاکٹر صاحبہ, وہ تو عورت کو خود پراپرٹی سمجھتے تھے, اس کو کیسے پراپرٹی دیتے؟
یہ تو پھر اللہ کی شان ہے نا. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ جس نے ایک عورت کو اٹھا کے کھڑا کیا. اور اس کو آپ دیکھیے کہ آپ اگر انبیاء کرام کی زندگی میں بھی دیکھیں نا تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جہاں کہیں وہ کسی ولنریبل سچویشن میں آئے ہیں تو ان کی مدد کہاں سے ہوئی ہے؟ کسی عورت کے ذریعے. ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا, باپ کو نہیں. ماں کو کیا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ اور جب خطرہ ہو تو اس کو صندوق میں ڈالو, دریا میں ڈال دو اور اللہ پہ توکل کرو, اور وہ کر گئیں. جی بالکل. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے وہ عزت. پھر کس شان کی یہ عزت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر رکھ دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب وہ نیل کے دریا پر ہیں, فرعون نے قتل کرا دینا تھا, اس کو پتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ اسرائیلی بچہ ہے, یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے. ظاہر ہے تبھی تو کسی نے ایسے ڈالا ہے اس کی جان بچانے کے لیے. تو آسیہ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جان بخشی کروائی. بالکل. پھر جب وہ وہاں سے نکل کے مدین گئے ہیں تو وہ جو شیخ مدین کی بیٹی ہیں جنہوں نے اپنے والد کو کہا کہ یہ قوی بھی ہے اور یہ امین بھی ہے, اور کس طرح انہوں نے ایک انکنڈیشنل نیکی کی جب ان خواتین کے ساتھ جب پانی پلوا دیا ان کا, تو کیسے ان ایک خاتون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی آسان کی, ان کو گھر ملا, ان کو زوج ملی. تو یہ سارے واقعات کا قرآن میں ہونا جو ہے, اور مریم علیہ السلام کا ذکر ہونا قرآن میں, پھر ہماری حج کے مناسک میں حاجرہ علیہ السلام کا سارا کردار ہونا. جی بالکل صحیح کس کی سنت ہے. تو یہ سارا یہ اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ہوا ہے. بالکل. اور یہ صرف مرد نہیں کرتے, عورتیں ہیں, اور وہ مشعل راہ ہیں مردوں کے لیے. حاجرہ علیہ السلام کی صحیح کے دوران جب بھاگی تھیں تو وہاں مردوں کو بھاگنے کا حکم ہے, عورتوں کو ایسا نہیں ہے بھاگنے کا حکم. اسی طرح آپ دیکھیں مریم علیہ السلام, اسی طرح آپ دیکھیں آسیہ علیہ السلام, اور سورہ تحریم میں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے مثال بیان کرتے ہیں مریم علیہ السلام اور آسیہ علیہ السلام کی. بالکل. تو یہ وہ وینریشن ہے, یہ وہ بلندی ہے مرتبوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور ہمارا تو بالکل سوچ ہی بالکل ہماری بدل چکی ہے نا. ہم مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہماری پروٹیکشن کے لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, وہ ہماری پروٹیکشن ہے. لیکن آج ہمارے جو فیمنسٹ اور لبرلزم جو طبقہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مرد صرف مارنے دھاڑنے چیخنے کے لیے ہی. مردوں نے اگزامپل بھی بری سیٹ کی ہوئی ہے, کچھ تو اگزامپل بھی غلط سیٹ ہوئی ہوئی ہے مردوں کی طرف سے, اور کچھ پھر ذرا ناسمجھی کی بھی بات ہے, دین کو پڑھے سمجھے بغیر. مثلاً اب یہ جو 2 گواہیوں والی بات کے اوپر اعتراض خواتین کرتی ہیں تو پھر وہ کہتی ہیں ہماری نمازیں بھی عادی کر دو, ہمارے روزے بھی عادی کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے تو عادی گواہی نہیں رکھی ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ جو گواہی والی بات ہے وہ تو صرف اس میں ہے فائنینشیل میٹرز میں. جی فائنینشیل میٹرز میں. پلس یہ کہ عورت نے ہمیں پیدا کیا نا, الا یعلم من خلق, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا کہ وہ کس چیز کو ہینڈل کر سکتی ہے. منی میٹرز میں اس کا ویک ہوتا ہے سارا دماغ جو ہے نا. آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں, آپ اسٹیٹسٹکلی دیکھ لیں, بڑی سے بڑی یونیورسٹیز دیکھ لیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ زیادہ مرد ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں؟ اکنامکس میں زیادہ مرد آگے بڑھتے ہیں یا عورتیں؟ اللہ تعالیٰ نے جینڈر ڈیفرنس رکھا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمزور یا کمتر کر دیا ہے کسی ایک جینڈر کو بیچ میں سے. جی بالکل. میں بھی موسٹلی یہ چیز سوچتی ہوتی ہوں کہ اگر عورتیں نرم و نازک نہ ہوتی یا ان کو آبگینہ نہ کہا جاتا تو یہ کہاں اتنی حسین اور مرد کے لیے ایک تسکین قلب کہلاتی. وہ تو پھر عورت نہ رہتی, اس میں مردانہ پن آ جاتا, تو پھر کیا کوئی برابری آ جاتی, ظاہر بات ہے پھر دنیاوی خوبصورتی تو ختم ہو جاتی نا. اچھا عائشہ رشید صاحبہ, جیسے کہ آپ نے ابھی سنا ہے ڈاکٹر فریحہ مہلا صاحبہ نے ابھی کتنے خوبصورت انداز سے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا ہائیسٹ ریٹ کیا ہے. تو جو یہ یہاں ہماری سوسائٹی میں غیرت کے نام پہ آنر کلنگس ہو رہی ہے, لوگ اس کو اسلام سے کیوں جوڑتے ہیں؟ یہ سسٹر یہ ایک ڈسٹربنگ ریالٹی ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے گناہ کرتا ہے, پھر اس گناہ کو چھپانے کے لیے اسلام کو ایز اے شیلڈ یوز کرتا ہے. اچھا. اپنے جو ہے گلٹ کو یا جو گناہ وہ کر بیٹھا ہے اس کو چھپانے کے لیے وہ جو ہے اسلام کو اس کے ساتھ لنک کرتا ہے. اچھا. اور یہ بالکل میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں, یہ بالکل غلط کر رہے ہیں کیونکہ اسلام اس چیز کے بالکل اگینسٹ ہے. اب آپ دیکھ لیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیں, پھر صحابہ کے دور میں دیکھ لیں, کہیں بھی ہمیں کوئی ایگزامپل ایسی نہیں ملتی جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ آنر کلنگ یا جو غیرت کے نام پہ قتل ہوا ہو. جی جی. تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قتل ایک انسان, ایک انسان کا قتل, ایک ناحق قتل کرنا وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اگر اس کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو اس میں اسٹڈیز جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جو انسان جب یہ کام کرتا ہے, آنر کلنگ ہوتی ہے, تو وہ اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ پیٹریارکی ہے. اچھا, پیٹریارکی کہا گیا ہے. اس میں سوشل کنٹرول آتا ہے, پھر اس میں یہ جو آپ کا ٹرائبل کسٹمز ہوتے ہیں, اچھا, یہ اس میں آتے ہیں. تو یہ اس کی مین ریزنز بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے یہ غیرت کے نام پہ قتل کر رہے ہیں. اچھا. تو لیکن اس چیز کو اس کے ساتھ لنک کرنا یہ تو گناہ ہے. نہ یہ ہمارے قانون یا نہ ہی ہمارے آئینی پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے, نہ اس میں ہے اور نہ ہی یہ شریعت میں ہے. دیکھیں, اگر اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کا جو انصاف کا سسٹم ہے, جسٹس سسٹم ہے, وہ قاضی کے ذریعے ہوگا یا شریعت کے ذریعے ہوگا. انڈیویجولس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کرے اور کسی کی جان لے لے. تو اس وجہ سے اب جو لوگ اس کو اسلام کے ساتھ لنک کر رہے ہیں تو وہ یہ گناہ ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں, میں بھی یہ چیز موسٹلی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ جہاد ایک عظیم عمل ہے. اس کو ایک جیسے اونٹ کی کوہان ہے, اسی طرح اس کو بھی بولا گیا ہے کہ اتنی اس کی اہمیت ہے اسلام میں جہاد کو. تو جہاد جیسا عمل بھی ایک اکیلا انسان انڈیویجولی وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی قتال تب ہو رہا ہے جب جو حق میں وقت ہے یا اس کی شرائط پوری ہو رہی ہیں, تب جا کے یہ قتال جو ہے جہاد کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو بالکل زبردست آپ نے فرمایا ہے. اچھا رابعہ کلیم صاحبہ, جیسے کہ انہوں نے ابھی یہ بتایا کہ اس کے نفسیاتی پہلو کیا ہیں, تو کیا عورت اپنی پسند سے شادی کا حق رکھتی ہے؟ اب آنر کلنگ کو بھی روکنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں عورت اپنی مرضی کا اختیار بھی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے, اس پر بھی معاشرے میں بڑی بحث ہو رہی ہے. ابھی میں آپ کا جب انٹرو سن رہی تھی اور پھر میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی جیسے میری بہن نے بات بھی کی یہاں پر کہ اسلام نے حق دے دیے. حق لیتا کون ہے, مارتا کون ہے؟ معاشرہ. پرابلم وہاں آتی ہے. اب دیکھیے, اسلام جو ہے نا وہ بہت عدل کا دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا ہی بیلنسڈ دین اتارا ہے. اس میں ہر ایک کے حقوق جو ہے وہ ڈیفائن کر دیے گئے ہیں اور مساوی ہیں. یہاں پر جو نکاح کی بات جہاں کی جاتی ہے نا, تو نکاح کوئی عام معاملہ نہیں ہے, بہت سنجیدہ کانٹریکٹ ہے. دو لوگ, دو فیملیز ملتی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے. اور اس خاندان کی ایک ہیلدی ہونے کے لیے, پازیٹیو ہونے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی پسند اس میں شامل ہو. اس میں دیکھیے کہ نکاح کی شرائط ہمارے پاس کیا آتی ہیں, دو چیزیں ہیں, ایک کہ ولی کی رضامندی, دوسرا لڑکا لڑکی کی رضامندی. اچھا, یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری کی ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ بیوہ کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری کا نکاح بھی اس سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیوہ کا نکاح تو چلیں, کیونکہ بیوہ کا ایک ذرا تھوڑا کانفیڈنٹ ہوتی ہے, ایج ہوتی ہے, تو وہ تو چلیں ہمیں بتا دے گی, تو کنواری لڑکی کس طرح بتائے گی؟ وہ کئی دفعہ اپنی پسند نہیں بتا سکتی, تو پھر کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بتایا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے. یعنی پوچھنا ہے, یہ تو اسلام رائٹ دے رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم آج یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا اسلام, جو آپ کا سوال ہے کہ شادی کی پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے, لیکن 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خنسہ ایک صحابیہ تھیں, ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کروایا تھا, منسوخ کروایا تھا, کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میری والد نے میری مرضی کے بغیر میرا نکاح کیا. تو اب دیکھیے کہ یہ رائٹ تو اس دور میں دیے گئے, جس کو ہم کہتے ہیں اچھا وہ تو اس دور کی بات ہے, آج امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا؟ آج تو حقوق کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے مگر دیے نہیں جاتے.
उस दौर में बात कम थी क्योंकि दिए जाते थे। अब माशरा खुद को महज़ब माशरा कहलवा रहा है ना। फिर उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे भी हम जो बात कर रहे हैं ना कि औरत को शादी के लिए पसंदीदगी का राइट दिया गया, और उस पसंदीदगी में भी ना हमें इफरात और तफरीत का हम शिकार होते हैं। उसमें हमें एक चीज़ मार्क करनी है कि औरत को जो राइट दिया गया है ना वो ये कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने वली को अपनी पसंद बताए कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए, मेरी पसंद ये है या ये नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात करना कि वो फलां मुझे पसंद है और उससे मेरी दोस्ती है, तो ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि छुपी दोस्तियां या ये जो ज़िना के रास्ते जी हैं, वो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि उसको तो बाकायदा गुनाह का रास्ता क्या आ गया, छुपी दोस्तियां करने वाली ना हो। तो बात ये है कि ये जो निकाह का कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो शादी का जो एक मामला है, उसमें लाजमन लड़की और लड़के की दोनों की पसंद ज़रूरी है और लड़की की भी ज़रूरी है। और फिर उसमें वालिदैन को भी एक चीज़ देखनी चाहिए कि अगर किसी बच्ची ने अपनी पसंद का इजहार कर दिया तो वहाँ पे फिर अपनी जो अना है या अपनी मर्ज़ी है उसको बच्चों पे इम्पोज़ करना जो है वो भी हमें इजाज़त उसकी भी नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आगे मामला उन्होंने देखना है। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगी कि इस्लाम इजाज़त देता है पसंदीदगी से आगाह करने की, लेकिन ये कहीं भी इजाज़त नहीं मिलती कि आप दोस्त बनाएं, हराम रिलेशनशिप्स में हो, आपकी फ्रेंडशिप्स हों और फिर उसको आप लीगलाइज करें और उसमें पेरेंट्स भी उसको माइंड ना करें, मुआशरा भी माइंड ना करे, फिर वो चीज़ लीड करती है और बहुत सी कबाहतों की तरफ। क्योंकि जहाँ ये बात देखिए, जहाँ अल्लाह की हुदूद की पामाली होगी प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होंगी। तो अभी जो हम जिस टॉपिक को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, पीछे वजह क्या है कि जो हकूक़, जो हुदूद, जो क़यूद अल्लाह सुब्हान तआला ने कायम की हैं उनको पसे पुष्ट डाल दिया गया है ना। इस वजह से आज हम यहाँ बैठ के ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, अब बेटी जो है वो रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, मतलब आज हमारी जो यंग जनरेशन है उनका कहना है कि एक दूसरे को अब समझना भी तो होता है ना, कि फ़लाँ जो मेरा पार्टनर है फ़लाँ फ़लाँ वो कैसा है कैसा नहीं है, सो उसको समझने के लिए हमें कांटेक्ट करना पड़ता है। अब एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेवेंट, अब कुछ लोगों के जो है आपस में रिलेशनशिप नहीं है, किसी को कोई पसंद है किसी को कोई पसंद है, क्या इस तरह इजाज़त है इस्लाम में कि वालिदैन को ये आगाह कर दिया जाए कि आप फ़लाँ जगह देख लें या बात कर लें? देखिए वो मैंने वही तो आपको बताया अभी कि पसंद से आगाह करना या आपको नज़र, जैसे आप देखिए पसंदीदगी की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिसाल है। हज़रत खदीजा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज़ पता चली थी तो क्या हुआ था, आपने पैगामे निकाह भेजा था, क्वालिटीज देखी थी ना आपने। जी। लेकिन वहाँ यहाँ कहीं भी नहीं मिलता कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नाउज़ुबिल्लाह जाके पर्सनली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कांटेक्ट किया हो या बातचीत की हो या उनको पहले अच्छी तरह परखा हो। हज़रत खदीजा का परखना कहीं नहीं आता, उनको उनके गुलाम ने बताया कि वो ऐसे 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 हैं। जी तो ये चीज़ें देखें, ये वही तो बात मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ हम उस हर चीज़ को ओपन कर देते हैं। फिर एक और चीज़, जैसे आप कहिए ना किसी को जानने के लिए ज़रूरी है, हमने जितनी जितनी चीज़ों को एलेबोरेट करके ओवर थिंकिंग शुरू की है ना, वहाँ प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं। जी। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती थी, लड़का और लड़की की बस दिखा दिया गया, पसंदीदगी का बता दिया गया और फिर निकाह हो गया और बाद में वो एक दूसरे को जानते हैं और चलते हैं, वहाँ शादियाँ फिर सक्सेसफुल थी और शादियाँ हो जाती थी। जी। आज प्रॉब्लम क्या है कि वो अच्छा मैंने इतने सवाल किए, ये सवाल उस लड़के का दुरुस्त नहीं था या लड़की का दुरुस्त नहीं था, ये तरीका उसका दुरुस्त नहीं था, उसका ये स्टाइल दुरुस्त नहीं था, तो बस ये बात खत्म। यानी पर्सनैलिटी वो भी आप मेरे इतनी मुताबिक माइनर डिटेल्स में चले जाते हैं कि फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये तो है ना, उसके फिर ये ड्रॉबैक्स हैं जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपको जहाँ कहीं किसी लड़के का या लड़की का दीन दुरुस्त नजर आ रहा है, उसके मामला दुरुस्त आ रहे हैं, तो निकाह कर दें वरना फसाद होगा। तो हम उस चीज़ को भुगत रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी कहा कि जहाँ हमने अल्लाह की हुदूद, अल्लाह की क़ुयूद, अल्लाह के अहकामात को पीछे डाला, वहाँ हम लॉस में, बिल्कुल एज अ मुआशरा भी लॉस में है और वो दीन की तरफ से तो हम उठा ही रहे हैं नुकसान। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा डॉक्टर आयशा साहिबा, जैसे कि अभी राबिया साहिबा ने कहा कि बेटी की पसंद बहुत अहमियत रखती है, मतलब उनकी ख्वाहिश का जो है मान रखना चाहिए पेरेंट्स को। अब बहुत से कबाइल ऐसे हैं जहाँ पर पेरेंट्स नहीं सुन रहे, उनको गैरत आ जाती है इस बात पे, और फिर बच्चा और बच्ची घर से जाके फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर जरगे और पंचायतें बैठती हैं, वहाँ पर उनकी ज़िंदगी मौत के फ़ैसले किए जाते हैं।
تو اس کے بارے میں آئین اور شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ یہاں پر بات کر رہی ہیں قبائل کی، تو قبائل کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ قبائل یہ جو ہمارا ٹرائبل سسٹم ہے، اس میں تو جو آپ کے جیسے ابھی جو انسیڈنٹ ہوا ہے بلوچستان میں، اس میں جو سردار تھے، اب یہ دیکھا جائے کہ وہ اس اہل بھی تھے کہ نہیں. ہمارے جو یہ قبائلی نظام ہے، اس کے اندر جو جرگے بیٹھتے ہیں یا پھر جو سردار یا جو بھی ان کے بڑے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کے اہل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہی ہے کہ جرگہ جو ہے وہ، میں وہی بات کہ وہ اس چیز کے اہل نہیں ہوتے. وہی جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ قاضی جو ہے اس کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، سارے قانون کا پتہ ہوتا ہے، شریعت کا پتہ ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے یہ چیزیں چلتی ہیں. اب ہمارا جو زیادہ تر یہاں پہ معاشرے میں یہ چل رہا ہے کہ لڑکی کی پسند، جیسے کہ سسٹر نے ابھی بتایا کہ لڑکی کی پسند کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی. پھر ہمارا جو ہے پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، ایک اس کا کمیونیکیشن گیپ اس کا ایک ریزن ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا ایک ٹاکسک انوائرمنٹ ہے. اب یہ ٹرائبل سسٹم کی بات کی جائے جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں، تو اس میں تو دیکھیں پیرنٹس کو کوئی تربیت بھی دیکھیں اس طرح سے نہیں کی جا رہی. اب ماؤں کو جیسے انہوں نے بتایا کہ ابھی آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں اپنی پسند کے بارے میں، تو یہاں پہ میرے پاس کچھ کیسز ایسے آئے ہیں کہ جب وہ اپنی مدرس کو بتاتی ہیں تو مدرس اس خوف سے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ بات کرنے سے بھی نا، تو اس کو وہیں روک دیتی ہیں کہ مجھے تو بتا دی، اب آگے مت بتانا. تو اس کی جہاں پہ وہ شادی کرائیں گے وہی ہے. اب سب سے پہلے دیکھیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے جن کو ہم اس کے اہل قرار دیتے ہیں، یہ جو سردار تھے یا سردار ہوتے ہیں، ان کو اہل کن بیسس پہ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے پورے اس ایریا میں جو سب سے اکنامکلی ہائی ہوتے ہیں، یا پھر سیم کاسٹ میں سیم کاسٹ کی بات کر رہی ہوں، سیم کاسٹ میں اکنامکلی جو ہائی ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس سیٹ پہ لے آتے ہیں، فیصلوں کی سیٹ پہ، جبکہ وہ فیصلے کے اہل نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کیا. تبھی تو یہ جیسے کہ ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقع افک کے بارے میں اگر آپ سے بات کروں تو وہ کیا تھا، جب ان پہ یہ بہتان لگا، ایک بہتان ہی لگا تھا، تو اس پہ ہمیں کیا شریعت سکھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ اس بات پہ خاموشی اختیار کی، کیونکہ وہ حقیقت کو نہیں جانتے تھے. تو یہاں پر بھی حقیقت کو نہیں جانتے تھے تو وہ خاموش رہے. تو یہاں پہ جو ہمارے یہ جو جرگہ سسٹم ہے، یہ حقیقت کو سے آگاہی نہیں ہوتی، ان کو قرآن کی تعلیمات کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ اپنے طور پہ وہ سارے فیصلے سنا دیتے ہیں، اور وہ سارے ایگو بیسڈ ہوتے ہیں. وہ سب جو ہوتے ہیں اپنی ہماری ناک اونچی رہے، ہماری ناک اونچی رہے، اور ہمارے جو نارمز بنے ہوئے ہیں اس کو اس لڑکی نے بریک کر دیا. تو یہ ساری ریزنز ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں جتنی بھی اسٹڈیز ہیں، جتنی بھی اس چیز پہ ریسرچز ہوئی ہیں کہ لڑکیاں بھاگ کے شادیاں کیوں کرتی ہیں، وہ اسی لیے کرتی ہیں کیونکہ ان کو جو ہے ان کو مطلب فیئر بیسڈ ان کے جو ہیں سارے جو فیصلے ہوتے ہیں، مطلب وہ جب بھی اس کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ گھٹن ہوتی ہے، ٹاکسک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور اس کو وہاں سے جو ہے فرار چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہوتا. دیکھیں پچھلے دنوں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، میرے پاس ایک کلائنٹ آئی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب ٹوٹلی وہ مینٹلی ڈسٹرائڈ تھیں تقریباً. تو اس کے پیچھے ریزن یہی بتایا گیا تھا کہ ایک بوڑھے شخص سے اس کی شادی کرا دی گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ صرف اس نے، وہ اسی قبائلی علاقے کی رہنے والی تھی، صرف اس نے اتنا کہہ دیا تھا کہ میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں اور فلاں کزن کے ساتھ، صرف اتنا بتا دیا تھا. تو ایک بوڑھے شخص کے ساتھ، بیمار شخص کے ساتھ فوراً ہی 2 دن میں اس کا نکاح کرا دیا گیا. استغفر اللہ. تو یہ ساری جو ہیں یہ چیزیں ہیں. تو یہ اسلام تو نہیں ہے، اسلام تو یہ نہیں سکھا رہا. آج لبرل طبقے کو کتنا موقع مل گیا ہے صرف اتنی سی بات پہ. تو میں تو یہی، میری جو ریکمنڈیشن یہی ہے کہ اٹس ٹائم ٹو سیپریٹ سماجی غیرت کو اسلامی غیرت کے ساتھ سیپریٹ کرنے کا بھی وقت آ گیا ہے. تو ہمیں ہی یہ اویئرنیس دینی ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے. بالکل. جی ناظرین، عائشہ رشید صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی ہے. اس میں جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ بیٹی کی ایک جو ہے اوور ایج
آدمی کے ساتھ, برے کے ساتھ شادی کر دی, یہ کوئی بد اخلاقی تو نہیں ہے, یعنی معاشرے کا کوئی عیب نہیں ہے, لیکن یہ ایک انتقامی کارروائی اس میں نظر آئی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے یہ سن کے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. بیٹیاں اس سلوک کے مستحق نہیں ہوتی ہیں. اگر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے تو اپنے بڑے پن کا آپ بھی مظاہرہ کیا کریں. اسلام نے جو اس کو رائٹس دیے ہیں ان کو آپ غصب نہ کریں. ابھی ہم نے بہت سے پہلوؤں پہ بات کرنی ہے, انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ہم بات کریں غیرت کے نام پہ قتل اور اسلام اور ہمارا جو سماجی رویہ ہے اس پر. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی ڈاکٹر فریحہ میلا صاحبہ, جیسے کہ عائشہ رشید صاحبہ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا واقعہ افک کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر بہتان لگا. اچھا اب دیکھیں کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہر کوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے بدرجہ اولا, دے ور ویری کلیئر کہ ہم نے کس معیار کی بات کرنی ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں, کیا ہم نہیں کر سکتے, کیا ہمارا اتھارٹی ہے, کیا اتھارٹی سے باہر ہے. کوئی بھی چاہے وہ قبائلی سردار تھے, اوس اور خزرج کے سردار موجود تھے, لیکن جب اسلام آ گیا تو ان کو پتا تھا کہ جہاں کہیں بھی اب قانون انوالو ہوگا تو اس کا فیصلہ اسٹیٹ کرے گی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہم کریں واقعہ کے حوالے سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسٹیٹس مین تھے. آپ کو کوئی نہیں روک سکتا تھا کسی قسم کے بھی فیصلے سے. لیکن ہوا کیا کہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کا تھا. ٹھیک ہے. اب ایسے میں ہمارے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی پر کوئی کسی قسم کا سوالیہ نشان نہیں تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی دا بک چل رہے تھے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنفیس کرنے کا موقع دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, عائشہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. آپ سوچئے کہ وہ شوہر تھے, لیکن اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو شوہر کے اس میں سے رول میں سے نکال کر اپنے آپ کو وہ رول, اس رول میں لے کر آئے کہ جو ایک اسٹیٹس مین کا رول ہوتا ہے, جو ایک قاضی کا رول ہوتا ہے, کہ پوچھا اور خود پوچھا. یہ کوئی عام بات نہیں تھی, بہت سیلف کنٹرول چاہیے اس کے لیے. اور اچھا جہاں پر غیرت کی بات بار بار ہم کر رہے ہیں نا, تو اس میں غیرت میں نا 2-3 چیزیں سمجھنے کی ہیں. غیرت ہیومن نیچر ہے اور مردوں میں اللہ نے زیادہ رکھی ہے. اچھا, وہ میں کسی کا دیکھ رہی تھی فیس بک کے اوپر کہ کسی نے لکھا ہوا تھا, اصل میں ہمارا میڈیا بھی جو ہے نا, سوشل میڈیا خاص طور پر, سب سے بڑا جج تو وہ بن جاتا ہے. جی, بغیر سوچے سمجھے بے پر کی ہر طرح کی باتیں جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ کسی لڑکی نے تو آج تک کسی بھائی کو غیرت کے نام پہ قتل نہیں کیا. تو واقعی نہیں کیا, اس لیے کہ اس کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے. اللہ نے وہ جو ایک غصہ اور غم کی جو کیفیت ہے, یا جو جذبات کا اشتعال ہے, کسی اپنے گھر کی خاتون کو کسی ایسا وہ اس میں دیکھنا, وہ مرد کے اندر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن دین اگین اس کو کنٹرول کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل سیٹ کی. وہ یوں ہی تو نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو یہاں پر اسوہ حسنہ کیا ہے کہ سیلف کنٹرول رکھیں, صبر اور حوصلے سے ایک درست وقت کا انتظار کریں. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا تھا کہ مجھے حق ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا, لیکن اگر پھر انہوں نے کتنی, ان کی بھی ویسے نا داد دینی چاہیے ان کی ہیومن نیچر کی انڈرسٹینڈنگ کی, کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں گی کہ ہاں یہ فیل میں نے کیا ہے تو آپ سب مان جائیں گے, اور اگر میں انکار کروں تو آپ کہیں گے کہ ہاں پھر اب انکار ہی کرنا تھا انہوں نے, آپ نہیں مانیں گے. تو لہٰذا اب میں یہاں پر رہوں گی خاموش. اور پھر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی برات جو ہے وہ نازل کی, سورہ نور میں پوری 10 آیات آئیں, اور باقاعدہ پن پوائنٹ کر دیا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی معصومیت اور ان کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے قرآن میں رکھ دیا. اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غیرت تھی نا وہ تھی,
وہ اپنی جگہ پہ قائم تھی اور نظر بھی آ رہی تھی لوگوں کو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا ہے, جی جی, اور یہ بھی ایک ریکویزٹ تھا جو آپ پورا کر رہے تھے, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجت تمام کر رہے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور تکلیف اور پریشانی دیکھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس دی ہے, آپ کے لیے اور بہت بیویاں ہیں, آپ اور بھی نکاح کر سکتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو آپ کے نکاح میں دیا کس نے ہے؟ اللہ نے. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے کوئی ایسی خاتون چنیں گے؟ تو آپ دیکھیں کہ سارے جو ریکویزٹس تھے نا وہ پورے کیے گئے. کیا گواہیوں کے گھر کی جو وہ کنیز تھیں بریرہ, جی جی, ان کو لایا گیا, یعنی معاشرے کے افراد کو لایا گیا گواہی کے لیے کہ ہر کوئی دیکھ لے کہ کون کیا گواہی دے رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, اب ایک کسی بھی مرد کے لیے یہ باتیں پورے ایک نارمل طریقے سے کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا جس شخص کے لیے الزام لگایا جا رہا ہے وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آئے ہی نہیں ہے. جی, میں اگر کسی غزوہ پر گیا ہوں تو وہ تو ساتھ ہوتا ہے. تو یعنی ایک لاجیکل جو ایک تھی نا باتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں, سارے جو کرنے کے کام تھے وہ کیے ہیں اور پورے ساؤنڈ مائنڈڈنیس کے ساتھ کیے ہیں. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر چاہتے, آپ ایک دفعہ ہوا ہے نا خطبے کے دوران اور مسجد نبوی کے اندر, جب غالباً سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں, اگر وہ بہتان لگانے والا شخص ہمارے قبیلے کا ہے تو میں اس کو قتل کروں گا, اور اگر وہ دوسرے قبیلے کا ہے یعنی خزرج کا ہے تو آپ حکم کیجئے گا تو میں اس کو قتل کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آ نہیں گئیں, کیونکہ معاملہ جو ہے وہ نبی کے گھر کا تھا. تو ایز ہسبینڈ ہر کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے, یا ڈیفینڈ کرتا ہے اور یا پھر غیرت میں آ کے قتل کر دیتا ہے. اچھا, یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور ان کے لیے ایک ایگزامپل تھے. بالکل, اور وقت بھی اتنا مشکل تھا, بہت مشکل تھا. جی, اچھا, اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مشکل تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی بہت مشکل تھا. جی جی, اور اس میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے نا اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں, کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی بیماری کی حالت میں اپنے والدین کے گھر آ جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کر ساری تحقیق کرتی ہیں معاملے کی اور ان کو پتہ چلتا ہے, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں بیٹی تم اپنے گھر چلی جاؤ, یعنی بیٹی کو فوراً ادھر بھیجتے ہیں کہ اب یہ معاملہ بڑھ جائے گا. ایک آپ دیکھیں کہ وہ ہوتا ہے نا کہ یعنی وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی ہے, جب ماں باپ کے گھر بچی آ جاتی ہے کسی خانگی, کسی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی ڈفرینس کی وجہ سے, کسی جھگڑے کی وجہ سے, تو معاملہ ایک سٹیپ فردر ہو جاتا ہے. تو یہ کتنا بڑا الزام تھا, کتنا بڑا بہتان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے, آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے, کیونکہ آپ کا ڈیفینڈ کرنا ایک شوہر کا ڈیفینڈ کرنا بننا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹی اپنے گھر چلی جاؤ, اور چلی گئی اپنے گھر. اور وہاں پہ پھر برات نازل ہوئی ہے اپنے ان کے حجرہ مبارک میں, اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر. ناظرین سن رہے ہیں آپ, یعنی جس وقت معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا, ان کے دشمن بھی اور ان کے عزیز و اقارب بھی اور ان کے ماننے والے بھی سارے رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب فیصلہ کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پیارے طریقے کے ساتھ, کتنے سلیقے کے ساتھ اس معاملے کو لے کر چلیں کہ آج رہتی دنیا تک جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی, یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. یہ واقعہ افک جو ہے یہ صرف حضرت عائشہ کے ساتھ ہی منسوب نہیں ہے, یہ غیرت والے سارے مردوں کے لیے ایگزامپل ہے. بالکل, یعنی کیا آپ میں رسول اللہ سے زیادہ غیرت ہے کہ آپ کی بیٹی, بیوی یا آپ کی بہن سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کیا آپ میں زیادہ غیرت ہے؟ اللہ سے بھی زیادہ غیرت ہے کہ آپ فٹافٹ سے کوئی بھی تحقیق کیے بغیر اس کا سر قلم کر دیتے ہو. جی عائشہ صاحبہ, ڈاکٹر عائشہ صاحبہ, جیسے کہ ابھی غیرت کے نام پہ بلوچستان میں یہ قتل ہوا ہے, کاروکاری کی جو رسم دہرائی گئی ہے,
جیسے کہ آپ کا پروفیشن بھی یہی ہے, آپ کونسلر ہیں, تو ذرا بتائیے گا کہ اس کے ہماری بچیوں پر جب کہیں بھی غیرت کے نام پہ آنر کلنگ ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ غیرت کے نام پہ جب آنر کلنگ ہوتی ہے, قتل کیا جاتا ہے, تو یہ ایک طرح سے جو ہے میں اس کو کمپلیکس ٹراما بولوں گی. اچھا. کمپلیکس ٹراما جو ہے اس کے جو ہے وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ اب سب سے زیادہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ امن جو سب سے زیادہ ہے افغانستان میں ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان میں امن کس طرح سے ہے؟ خوف پھیلایا ہوا ہے, خوف سے ہے. لڑکیوں کو, میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو افغانستان سے ہیں, وہ آئے ہوئے تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کا ہو سکے تو آپ آن لائن جو ہے وہ کورسز کچھ ہماری لڑکیوں کو بھی کروائیں. کیونکہ ان کو تعلیم کا بالکل حق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ہماری لینگویج کا پرابلم ہے کہ میں افغانی زبان نہیں بول سکتی, ان کے لیے ہمیں مینٹورس کو ارینج کرنا پڑے گا, ہمیں اویئرنیس دینی ہوگی. لیکن دین اگین کہ وہ گھروں سے نہیں نکل سکتی اور اب انٹرنیٹ نہیں یوز کر سکتی. بہت ساری پرابلمس جو ہیں ان کے ہیں, ہم کہاں کہاں پہ جا کے ان کو یہ چیز دکھائیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری وہی بات نا کہ یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. افغانیوں نے کہا کیوں؟ کیونکہ ہماری بچیاں باہر نکلیں گی اور پھر وہ اس طرح کے کام کریں گی. مطلب ایک لڑکی سے غلطی ہو گئی تو آپ کی ساری لڑکیاں غلط ہو گئیں. اچھا, مطلب یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بچیاں, ایک کو قتل کیا بلوچستان میں, اور کتنی لڑکیوں کے دل میں ڈر بیٹھ گیا. کیا ڈر بیٹھا کہ اگر میں نے بھی اپنی خواہش ظاہر کر دی یہاں پر کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں فلاں بندے سے شادی نہیں کرنا چاہتی, فلاں سے. دیکھیں لمیٹڈ آپشنز ہوتی ہیں ان کے پاس. جی, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جٹ فیملی میں شادی کرنی ہے, بٹ فیملی میں کرنی ہے, پٹھان نے پٹھان میں کرنی ہے. آپ کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں. آپ کے پاس اچھا انسان آپ کی فیملی میں نہیں ہے. جبکہ آپ کی لڑکی جو ہے, اب لڑکی کی بھی تو خواہشات ہیں. بالکل. لڑکی بھی تو چاہتی ہے نا کہ میرا جو اسپاؤز ہے وہ ایسا ہونا چاہیے, اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے, دیندار ہونا چاہیے. اب آپ کی فیملی میں دیندار لڑکا ہی نہیں ہے کوئی. اب آپ نے شرابی سے, میں مطلب اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتے. جی جی بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے افیئرز ہیں, زنا بھی کرتا ہے, یہ چیز آپ کے سامنے ہے, پھر آپ پھر بھی اس سے شادی کراتے ہیں. اس کی آپ اس سے شادی کرا دیتے ہیں. تو جو بعد میں, اور پھر یہ سارا درس دیا جاتا ہے کہ وہیں سے ہی تم لوگوں کا جنازہ نکلے گا. اس طرح کی چیزیں. تو آپ میری بات بتائیں, آپ سے مجھے ایک بات بتائیں کہ لڑکی نے تو تربیت کرنی ہوتی ہے, بالکل ماں بننا ہوتا ہے. وہ تو مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے قوام کہا ہے. تو بیٹی جو ہے اس کی تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے کہ اس نے گھر کے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو تربیت کرنی ہے, اپنے بچوں سے جو ہے ویسا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کو اوپنلی, یعنی کہ آپ کے اور آپ کے بچے میں ٹرانسپیرنسی ہو, ہر چیز وہ کھل کے آپ کو بتا سکے. تو اب دیکھیں جس طرح سے قتل ہوا ہے تو اس میں تو یہی ہے نا کہ اب بچیاں تو اپنے دل میں ہی رکھ لیں گی اپنی باتیں, وہ تو نہیں باہر نکالیں گی. تو جب وہ آپ اپنے ایموشنز کو, اپنے جذبات کو سپریس کر دیتے ہیں تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ آؤٹ برسٹ ہوگا. بالکل. آپ گھر سے بھاگیں گی, آپ اس انوائرمنٹ سے بھاگیں گی. تو جب آپ بھاگ کے شادی کر رہی ہیں تو وہ یہ روٹ کاز پہ آپ نہیں جا رہے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے اس بچی کو انوائرمنٹ کیا دیا ہے, آپ نے اس کے ایموشنز کو سپریس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا کیا تھا. کیا ہمیں فری ول دے کر نہیں بھیجا گیا دنیا میں؟ بالکل, ہمیں فری ول دے کر بھیجا گیا ہے. تو اب ہمیں فری ول یوز کرنے کے لیے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. ہماری ماں پہلی درس گاہ ہے. جی جی. یہ انسٹیٹیوشنز میں یا یہ مدرسوں میں یہ تو ہم بعد میں جاتے ہیں, پہلی تو ماں ہے, اور وہ ماں ہی ویسی پرورش میں ہو رہی ہے, بڑی ہو رہی ہے. جی جی. کہ اپنے جذبات تم نے ظاہر نہیں کرنے, یہ تو گناہ ہے, تم نے بتانا نہیں ہے. اور اب وہ ایک طرف ٹالریٹ کر رہی ہے, برداشت کر رہی ہے اپنے جو ماحول کو, اپنے خاوند کے جو رویوں کو برداشت کر رہی ہے. ظاہر ہے جب عورت نکاح کرتی ہے تو اس کے بہت سارے ہوتے ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ, مرد نے تو پروٹیکٹ کرنا ہے نا عورت کو. یہاں مرد ہی عورتوں کو قتل کر رہے ہیں غیرت کے نام پہ.
سب یہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے سسٹر نے ابھی واقعہ عفق کے بارے میں بتایا، اس سے صاف صاف ہمیں میسج مل رہا ہے کہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور جتنے بھی باہر سے ہمیں سجیشنز آ رہے ہیں کہ اس کو مار دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاموشی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا ویٹ کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی پیشنس کے ساتھ. تو یہاں کیا ہمیں میسج مل رہا ہے؟ جی جی، صبر رکھو، اطمینان رکھو. تو یہ ساری چیز ہے نا کہ اس طرح سے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے کہ کیا عورت کیا آج جو ہے بچوں کی تربیت کرے گی. اچھا، اس میں ولی کی اجازت بھی رکھی گئی ہے نا، بیٹی کی چوائس کے ساتھ ساتھ؟ بیٹی کی چوائس کے ساتھ ولی کی اجازت رکھی گئی ہے. اب اس میں نا ولی کو ہی دیکھنا پڑے گا، ولی کو ایجوکیٹ کرنا ہے ہم نے. ولی کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اپنی بیٹی کو نا اس کی چوائس کے مطابق وہاں پہ بیاہ دو. دیکھیں ہمارے پاس ایگزامپل آتا ہے صحابیہ کی، ایگزامپل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے میری زبردستی فلاں جگہ پہ نکاح کرا دیا ہے، تو اس پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ آپ اگر ابھی کہتی ہیں تو میں اس نکاح کو کینسل کر دیتا ہوں. تو آپ کو کیا اس چیز سے نہیں سمجھ آ رہی؟ اور کینسل کیا بھی گیا تھا. جی جی، تھوڑا سا پرسپیکٹیو جو ہے نا وہ ہمیں براڈ کرنا ہوگا کہ جیسے بھی آپ انہوں نے اگزامپل دی نا، تو لیکن آگے پھر یہ ہے کہ اس بچی نے کہا کہ نہیں، میں صرف یہ پروف کرنا چاہتی تھی کہ میرا بھی حق ہے بات کرنے کا، میرے والد نے جہاں میری شادی کر دی ہے میں ٹھیک ہوں، وہاں پر جاؤں گی میں ادھر ہی. اس نے کینسل نہیں کرایا تھا نکاح اپنا. پھر اسی طرح سے ہم تھوڑی سی میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا جو یہاں پہ پٹڑی ہے نا وہ تھوڑی سی ہماری نیرو ڈاؤن ہو رہی ہے. ہم صرف لڑکی کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں. میرے سامنے کی بات ہے، میں کسی کو جانتی ہوں جن کے یعنی ہمارے اسی شہر کی بات ہے کہ جن کی بیٹی نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کی. وہ چاہتی تھی اور کس سے کی؟ اپنے درزی سے. اچھا، ماں باپ جو ہیں وہ روکتے رہ گئے کہ یہ میچ نہیں ہے. شادی 4 دن بھی نہیں چلی. اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ نا ہمیں دونوں طرف سے بیلنس دیکھنا ہوگا. ولی کا بھی جو رول ہے نا وہ اب ہم صرف اگر اس کو اتنا سا اس ولی کے رول کو ہم نیرو ڈاؤن کر دیں گے کہ آپ بس ولی ہیں تو بس جو لڑکی کہہ رہی ہے وہ آپ مان جائیں، تو پھر وہ اس کی جو ذمہ داری ہے یہ دیکھنا کہ میری بہن یا میری بیٹی ٹھیک چوائس میک کر رہی ہے یا نہیں. اس میں نا ہمیں تھوڑا سا یہ ہمیں دونوں ایسپیکٹس دیکھنے ہیں، دونوں ایسپیکٹس دیکھنے ہیں. کیونکہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی بہرحال اس کا جو نکاح ہے وہ جو ایک پیس آف پیپر ہماری عدالتوں سے لے لیتی ہے، وہ ہماری عدالتیں اس کو دے دیتی ہیں ایک پروانہ. لیکن اگر آپ اس کو ریلیجسلی دیکھیں تو جو لا نکاح الا بولی والی جو حدیث ہے وہ اس کے وہ خلاف پڑتا ہے، وہ تو نکاح ہوا بھی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. اب ولی جو ہے جیسے باپ ہے، بھائی ہے، تو ان کا تجربہ بیٹی سے زیادہ ہے، تو اپنی بیٹی کے لیے جو وہ انتخاب کر رہے ہیں تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ دیر از نو ایک آنسر نہیں ہے ساری ڈیبیٹ کا، دیر از نو ون آنسر. مجھے بلکہ یاد آ رہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل کے لیول کا اس چیز کے اوپر تھیسس ہوا تھا کہ بچیاں جب اپنی مرضی بتاتی ہیں تو پیرنٹس کا یا جو بھی ولی ہیں ان کا اس کو ماننا نہ ماننا، یعنی شرعاً یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. تو اس کا جو اینڈ میں جو کنکلوژن انہوں نے نکالا تھا نا، تو انہوں نے یہی نکالا تھا کہ اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے، یہ کیس ٹو کیس چیز فرق ہوتی ہے، کیس ٹو کیس چیز ویری ہوتی ہے. ہمارے سامنے کی باتیں ہیں کتنی ایسی ہیں کہ جن بچیوں نے ابتداً کسی وجہ سے اسکول میں کوئی پسند تھا یا یونیورسٹی میں کوئی پسند تھا، اس کی وجہ سے ماں باپ کے کہنے والے لڑکے سے نکاح کرنے سے شروع سے انکار کیا، پھر اس کے بعد ماں باپ کی وجہ سے مان گئیں اور بعد میں ٹھیک ٹھاک زندگی گزار لی. جی بالکل، ایسا بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ کے والدین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس میں نا دونوں کو لڑکیوں کو کیوں، اولاد کو کیوں حکم ہے ماں باپ کی فرما برداری کا. آپ دیکھیں سوائے اس کے کہ وہ شرک کا حکم دیں تو وہ نہیں ماننا، تو ایک تو یہ کہ اس میں فرما برداری کا عنصر ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بات بے بات بلا وجہ
اپنی بیٹی کی پسند کو رد بھی نہیں کرنا چاہیے. دونوں طرف براڈ مائنڈڈنیس ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں نا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. معاشرہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا فیملی ایک فیبرک کی طرح ہوتی ہے, تانے بانے جو بنے ہوئے ہیں, ایک فیبرک بیچ میں سے نکالیں گے سوراخ سارے میں ہوگا, سارا ادھڑے گا. تو جب ایک اپنا صحیح رول نہیں ادا کرتا, چاہے وہ باپ ہے, چاہے وہ بھائی ہے, چاہے وہ بیٹی ہے. اور جہاں تک تعلق یہ ہمارے اس خوبصورت صوبے والی کیس کا ہے, تو وہ تو کیس فرق ہے, بالکل اس کی تو کہانی ایک فرق کہانی ہے. تو اس میں ہم بہرحال ہم قتل کو جسٹیفائی نہیں کریں گے, لیکن ہم اس ایکشن کو بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. جی بالکل. جی ناظرین, آپ نے ابھی سنا ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر بیٹی کو رضامندی دی ہے اسلام میں, تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ولی کی اجازت بھی بہت اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ پیرنٹس کا بھی بہت تجربہ ہوتا ہے. ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا, لیکن جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جانیں گے کہ یہ جو غیرت ہے اس کا سماجی اور دینی, ان دونوں پوائنٹ آف ویو سے یہ کیا ہے, یعنی غیرت کا کیا مطلب ہوتا ہے اسلامک اور سماجی دونوں طرح سے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید. اور میں ہوں سائرہ اسلم, اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے وہ غیرت کے نام پہ جو آنر کلنگ ہو رہی ہے, اس کا جو اسلام اور سماجی رویہ ہے اس پہ کیا کہتا ہے. ابھی ہماری ایک معزز مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈاکٹر آسیہ مدنی صاحبہ نے. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ فار ہیونگ می. تھینک یو سو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ میں بڑی خوش تھی کہ آپ آج اسٹوڈیو میں آئیں گی. چلیں, آپ کی مصروفیت تھی, اس کے لیے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت نکال کر جوائن کیا. تو ناظرین, ڈاکٹر آسیہ مدنی صاحبہ جو ہیں ایجوکیشنسٹ اینڈ بیہیویئر ایکسپرٹ پلس اسلامک اسکالر ہیں, آپ جانتے ہی ہوں گے. جی ڈاکٹر آسیہ صاحبہ, دور جاہلیت کی عورت کی اگر بات کی جائے, اور جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اسلام نے خواتین کو کتنے رائٹس دیے ہیں, تو ہمیں ایک لفظ سننے کو ملتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, سبھی دے رہے ہیں رائٹس. تو ذرا بتائیے گا کہ دورہ جاہلیت میں پھر عورت کی کیا حالت تھی اور اسلام نے کیا انقلابی تبدیلیاں پیدا کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ آپ نے جو کہا نا کہ سب کا یہ کہنا ہے کہ جی عورت کو بڑے رائٹس ملتے ہیں, اسلام نے رائٹس دیے بھی اور دے کر ان کو پریکٹس بھی کر کے دکھایا. دیکھیے دور جاہلیت میں جو عورت کو سے نہیں دی جاتی تھی, اس کو کوئی مالی پوزیشن نہیں دی جاتی تھی, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیشے کے ساتھ ختم کر دیا ہے نا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کے حقوق کے لحاظ سے, یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ جو فیمنزم کی جو لمبی چوڑی اسٹرگل ہے ان اے گڈ وے, ان اے گڈ کاز, اس کے اندر یہ جو آیت ہے اس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ریولیشنری حیثیت ہے, جو اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی کے وارث بن بیٹھو. اور میں آپ کو بتاؤں, جہاں پر مرد اور عورت کی انٹریکشن میں پرابلم آتی ہے نا, وہاں پہ نہ تو محبت پرابلم ہوتی ہے, نہ ہی جو ہے نا اپنا ریسورسز کو پرووائڈ کرنا کبھی بھی پرابلم نہیں ہوئی. مرد اور عورت کی محبت کے رشتے ہوتے ہیں آپس میں, بیٹا ہے, باپ ہے, شوہر ہے, اپنا بھائی ہے. مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ مرد جو ہے نا, خواہ وہ بیٹا ہو خواہ وہ بھائی ہو, وہ عورت کی انڈیویجویلٹی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. جی یہی وجہ ہے کہ رشتوں خاص طور پہ رشتے ناطے کے اندر اپنی چوائسیز, ووٹنگ کا حق اور یہ چیزوں کو جو ہے نا پرابلم کیا جاتا ہے. اسلام نے ان چیزوں کو پرورکنگ کی ہے. سب سے پہلے وراثت کا حق دیا, یہ ہے کہ نکاح کے اندر اپنی مرضی کا حق دیا. ہمیں یہاں پہ پرابلم یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ اسلام کے یہ دیے ہوئے اتنے بڑے بڑے کام کو, جس کی بنا پہ پوری دنیا میں مسلمان ہونے والی عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ ہے, جو ہمیں ڈیٹا دکھاتا ہے, اس کو انتہائی انڈرمائن کر کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو چلے سب نے دیے, لیکن یہ جو کاروکاری کا کام ہوا ہے, یہ جو آنر کلنگ کا کام ہوا, یہ اسلام کے نام پہ ہوا ہے. اچھا, اس کے اندر ہم دو چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ایک چیز کو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بار بار آپ یہ دیکھیے, جہاں پہ ان خاتون کو اگر قتل کیا گیا ہے تو خاتون کے تو قتل کو اٹھایا گیا, اس سے اس بندے کی بات ہی نہیں کی جا رہی جو اس کے ساتھ مرد کو بھی قتل کیا گیا ہے. بالکل. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیس کے اندر جو ہے نا
ایک وہ چیز موجود تھی جو کہ انہوں نے ایک گناہ کیا تھا, یعنی اس کی قتل کی ریزن عورت ہونا نہیں تھا, کچھ اور تھا. جی. دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو صرف اور صرف اسلام کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارے قبائلی نظام میں جو اسلامی روایات ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. حالانکہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو آنر کلنگ ہے یہ مغرب میں ہم سے 10 گنا زیادہ موجود ہے, کرائم آف پیشن کے نام سے. جی جی. ڈیٹا کے مطابق جو خواتین غیر فطری قتل ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ خواتین تو یہ بوائے فرینڈ ان کی بے وفائیوں کے نام پہ قتل ہوتی ہیں. جی جی بالکل. یعنی ایک بوائے فرینڈ جو ہے وہ بے وفائی کو وہ قبول نہیں کرتا اور وہ سمجھتا ہے, اچھا بھائی سے بڑھتا ہے, عورتوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے, لیکن چونکہ مرد اگریسو ہوتے ہیں لہٰذا مردوں والے کیسز زیادہ آتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پچھلے سال کا اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجیے نا, اور یہ کرائم آف پیشن کے نام سے, تو آپ کو سب سے زیادہ جو ہے نا قتل مالٹا میں ملیں گے, اور دوسرے نمبر پہ آئس لینڈ میں ملیں گے, جس کو کتنے سالوں سے ایوارڈ ملتا چلا آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کنٹری آف ہیپینس ہے. اچھا. تو یہ ہم اصل میں اس کے اندر جو ہے نا, میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو پچھلے دنوں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی ہے اس کو پلیز ہم سب کے سب آبجیکٹیولی دیکھیں, بجائے اس کو کبھی مختار مائی کے ساتھ ملانے کے, کبھی اس کو جو ہے نا وہ اسلامی نظام کو وہ ٹارگٹ کرنے کے. اس کے ساتھ حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا. جی. جو تو بات صحیح ہے, جو اب تک ہمارے پاس حقائق آئے ہیں اس کے مطابق یہ دیکھا جائے کہ اس کیس کے اندر کم از کم جو ہے نا بہت زیادہ اعتراضات کی گنجائش بنتی نہیں ہے. ہم مختار مائی کو یا وہ امیرہ بی بی والے کیس کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں, ان کی جو بات ہوگی ہم ان کی اپنی اصلی جگہ پہ بات کریں گے. لیکن جو اس وقت کا موجود ڈیٹا ہے, جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے, اور جو سارا ہمارے پاس جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے, اس کو اگر پکڑ کے یہ دیکھا جائے نا, تو اس کو پلیز اللہ تعالیٰ کو کے قانون کو جو ہے نا اسٹرائک کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے. اور یہ ہے کہ اس عورت کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی تھی, جبھی آپ نے دیکھا کہ شی واز پریٹی وہ سیٹسفائڈ تو نہیں, میں کہوں گی ظاہر ہے شی واز فیسنگ دی کانسیکوینسز آف ہر ایکٹ, اللہ تعالیٰ اس کی اگلی منزلیں آسان کرے, لیکن شی نیو کلیئرلی کہ what was to happen, اور اسی لیے اس نے کہا تھا, قرآن کو بھی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے مجھے رجم کرنے کا نہیں یا میرے سے کچھ اور زیادتی کرنے کا نہیں, صرف گولی مارنے کا کہا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ان فیکٹس کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد اپنی ججمنٹ کو لے کے آئیں اپنی ریسرچ کے بعد. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بیٹیوں کی تربیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے, تو آج کے ہمارے معاشرے میں بیٹی کو باعث رحمت کیوں نہیں سمجھا جا رہا؟ بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو دنیا کے اندر سکسیس کے جو پیمانے وہ خود کے اپنے مقرر کیے ہوئے ہیں نا, جو ہمارے نزدیک کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی یا کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کسی اسکیل پہ آئے گا ہی نہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی دنیا جو ہے وہ ہمیشہ ایک انسان کے کیریکٹر کی اسٹرینتھ کے اوپر اس کو نوکریاں بھی دیتی ہے, اس کو پوزیشن بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اتنی بڑی چیز کو جب نظر انداز کرتے ہیں نا, اسٹرینتھ آف کیریکٹر کو اور ایک انسان کی ڈیوٹی فلنس کو اور اس کے احساس ذمہ داری کو, تو پھر اس کے ساتھ یہی آتا ہے کہ ہمیں صرف یا تو نوٹ نظر آتے ہیں تو یا پھر ہمیں فزیکل اسٹرینتھ نظر آتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ میں بڑی نیگیٹو بات کرنے لگی, اور پلیز اس میں قطع نہ سمجھا جائے کہ اس کے اندر میری رائے شامل ہے. میں صرف فیکٹس آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. قبائلی علاقے کے اندر جہاں پہ ان لوگوں نے عورتوں کو کمتر سمجھنے کا ایک علاج بھی نکال دیا ہے, اور وہ کیا ہے کہ باپ بھائی جو ہیں وہ بیٹی کا پیسہ لے لیتے ہیں, بعد میں نام اس کو بہر کا لگا دیتے ہیں. وہاں پہ تو جو عورت کی پیدائش ہے, یہ بچی کی پیدائش جو ہے باعث زحمت نہیں ہوتی ہے, پیسہ جو آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک خاتون اپنے خاندان کے لیے آنر لے کے آتی ہے, اپنا جو ہے وہ اپنا ایویلیو ایڈیشن کے ساتھ معاشرے کا فائدہ اٹھاتی ہے, تو کون بندہ ایسی بیٹی کے اوپر جو ہے وہ پراؤڈ نہیں ہوتا؟ ہر بندہ پراؤڈ ہوتا ہے, اور ایسی بیٹیاں کس کو چاہیے نہیں ہوتی ہیں. اس وقت یہ جو آنر کلنگ جس کے اوپر بات ہمارا یہ پروگرام آج ہو رہا ہے, اس کے سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ دن پہلے پاکستان نے IMF کے پریشر میں آ کے جو کیپٹل پنشمنٹ جو ہے نا, یعنی سزائے موت کو معطل کر دیا ہے اپنی پاکستان میں نا, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. ہاں, اور اس کے ساتھ جو آپ دیکھیں سب سے پہلا رزلٹ کیا ہوا ہے کہ وہ جو ظاہر جعفر تھا, جو نور مقدم کا قاتل تھا, اب اس دیکھیں اس کی سزائے موت جو ہے وہ عمر قید میں بدل گئی ہے. اور آپ اسی طرح سے دیکھیں کہ جو جینوسائیڈ کو جو کیری آؤٹ کیا جا رہا ہے اسرائیلی پریزنز کے اندر, گوئٹنامو بے ہے, اس کے اندر جو ہے 98% لوگوں کو ریلیز کرنا پڑا کیونکہ ان کے خلاف کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوئی. وہاں پر جو ہے نا اب ماورائے عدالت جو ہے ان لوگوں نے سارے امپریزنمنٹس رکھی. ایڈ سیکرز کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے,
اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. حتیٰ کہ پاکستان کے اپنے اندر 9 مئی کے جو جن لوگوں کو جیل کیا گیا تھا ان لوگوں کے ابھی تک مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوا. ان چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے تو آپ ان چیزوں کو انسانی حقوق بنا دیتے ہیں, تو پھر یہ جو ایک شیئر جو ڈسکرپنسی ہوتی ہے نا, یہ لوگوں کو پریشان کرتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. یعنی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہمیں جو نظام ملتا ہے وہ کبھی بھی کسی کی نہ تو عزت کی شیورٹی دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کی جو ہے جان کی یا مال کی حفاظت کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی جی بالکل. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان شاء اللہ تعالیٰ مزید آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی. ابھی جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو سو ویری مچ. جی ڈاکٹر فریحہ ملا صاحبہ, جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ سماجی غیرت اور دینی غیرت میں ایک فرق ہے, اور اسی طرح ایک بہت ہی پیاری نریشن ہے جو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سوال پر جواب دیا تھا, تو اس میں غیرت کا یہ اصلی مفہوم ہے وہ واضح ہوا. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. پہلے واقعہ دیکھ لیتے ہیں. جی. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ ایسی حالت میں دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ 4 گواہ لینے چلا جائے؟ اچھا, یعنی پہلا حکم تو یہی ہے نا زنا کے حوالے سے کہ جب تک تم 4 گواہ نہ لاؤ تو تم خاموش رہو. اب ایک ہیومن نیچر تھی کہ یہ سوال ذہن میں اٹھتا کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ تو بالکل فرق ہوتا ہے. جی. وہاں غیرت کے جو معیارات ہیں وہ فرق ہوتے ہیں. تو وہ اگر وہ تو 4 گواہ کہاں سے لینے چلا جائے؟ وہ تو ویسے ہی اس کے لیے ایک بہت بڑی ایک اور ہتک ہے نا, ایک پریشانی بھی تو مزید انسلٹ ہے, اس کی ہیوملیشن ہے. جی. پھر اگر وہ اس کو, اب یہاں پہ اب سماجی غیرت ان کی آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس کو قتل کر دے, اچھا, یعنی اتنا جذبہ بھڑکے گا اندر کہ وہ قتل کر سکتا ہے. یعنی اگر وہ اس کو قتل کر دے تو آپ اس کو قصاص میں قتل کروا دیں گے, یعنی شوہر کو. اچھا. ہی واز ویری کلیئر, سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, کہ میرے اندر غیرت ہے نا, جس کو ہم سماجی غیرت کا نام دے رہے ہیں, یا نیچر بھی ہوتی ہے, نیچر بھی ہے. اچھا. کہ دل یہی اس وقت کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہی بات جو واقعہ عفق میں ہم نے دیکھی کہ اس دل کو اس وقت کنٹرول کرنا ہے, اس وقت صبر کرنا ہے اور سیلف کنٹرول رکھنا ہے. اس وقت قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. اصل میں جو کرنے کا کام ہے نا اس وقت اس مرد کا, اس قوام کا, وہ یہ ہے کہ اس کو یہ پتا چلے کہ وہ اپنی اس اتھارٹی کو, اس طاقت کو اس وقت مس یوز نہیں کر سکتا. اچھا. اس کو جانا ہے اسٹیٹ کے پاس. ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ دیکھیں ڈیفرینشیٹ ہو گیا نا, جو ان کی سماجی غیرت ہے یا ان کے اندر سے اٹھنے والی بات ہے وہ یہ کہہ رہی ہے قتل کر دو. اچھا. لیکن ساتھ ہی ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میرا دین اور دین کا نافذ کیا ہوا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتے, اسٹیٹ مجھے قتل کر دے گی. اچھا ڈاکٹر, کیونکہ میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. آگے کیا ہوا, اس کے بعد پھر آیات نازل ہوئیں. اچھا. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں پھر آیات نازل ہوئیں, اور جو کہ سورہ نور آیت نمبر 6 to 9 ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہیں لیان کی آیات. اچھا. لیان جو ہے یہ ایک طرح کی طلاق ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جب مرد اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس پر یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ ہوا ہے اور میں نے دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھیں, کبھی اگر آپ لیان کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں, اس میں آپ دیکھیے گا کہ کس قدر سیلف کنٹرول ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ عدالت کے اندر جا کے ہوگا, مرد پہلے تو کھائے گا 4 قسمیں. اچھا. اب وہ جو 4 گواہ ہیں نا ان کی جگہ 4 قسمیں کھائے گا وہ. ٹھیک ہے. اللہ کی قسم میں سچ الزام لگا رہا ہوں. اچھا. اور 5ویں قسم وہ یہ کھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. لعنت ہو. صحیح. اب اس کی طرف سے الزام ہو گیا, وہ سچا ثابت ہو گیا, اب اس کے اوپر حد قذف نہیں لگے گی کہ تم 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے, کیونکہ اس نے 4 قسمیں کھا لی ہیں. قسمیں کھا. اب عورت کی باری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھائے گا تو وبال,
وہ تو ہوگا ظاہر ہے. آگے آپ دیکھیے کہ اب عورت کی باری ہے, عورت کو بھی موقع دیا جا رہا ہے پورا یہاں پر. اچھا, عورت جو ہے اگر وہ اب عورت کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ مان جائے. اچھا, ٹھیک ہے, مان جائے گی تو اسٹیٹ اس کو رجم کرے گی. شادی شدہ جو زنا ہے اس کی سزا اسلام میں ڈیتھ بائی سٹوننگ ہے, رجم ہے. اچھا, یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے. تو لہٰذا یہ آج کل جو ایک انکار حدیث کا ایک ہم ٹریک پہ چل پڑتے ہیں بعض اوقات کہ ہم رجم کی سزا کو مشکوک بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ درست بات وہ بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنی اسٹیٹ کی بات کریں پاکستان کی, تو یہاں پہ کیا سسٹم ہے اس حوالے سے, رجم کے حوالے سے؟ نہیں, رجم نہیں ہوتا یہاں پر تو اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ مطلب اس کے بدلے میں کیا سزا ہے؟ جو اب یہ لا کے بارے میں مجھے اس طرح نہیں پتا کہ شادی شدہ زانی جو ہے اس کی کیا سزا ہے, یا پورے کا پورا وہ سسٹم ہوتا ہے گواہوں کا یا نہیں ہوتا, واللہ عالم, مجھے پتا نہیں ہے. لیکن کوئی تعزیر جو ہے وہ دی جاتی ہے. ہمارے ہاں نہ 100 کوڑوں کی ہے, کیونکہ غیر شادی شدہ زانی جو ہے اس کے لیے 100 کوڑے ہیں اگر وہ پروو ہو جائے 4 گواہوں کے ساتھ, اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں اسلامی جو سزائیں ہیں نا وہ نہیں. میں ذرا لیان کی بات تھوڑی سی کمپلیٹ کر لوں کہ آگے جو خاتون ہے نا اس کو بھی چوائس ہے, یا وہ کنفیس کرے تو پھر اس کے اوپر سزا لگے گی, وہ بھی اگر 4 قسمیں کھا جاتی ہے کہ یہ مرد جھوٹا الزام لگا رہا ہے. اب چاہے وہ جھوٹی قسمیں کھا رہی ہے, اسلام ان قسموں کو فیس ویلیو پر لیتا ہے. اچھا, عدالت ان قسموں کو فیس ویلیو پر لے گی اور اس کی بات کو مان جائے گی, اور 5ویں قسم وہ کھائے گی کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں, اگر یہ مرد سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. اچھا, ٹھیک ہے, ایسے میں اب طلاق بائن ہو جاتی ہے. ان کی آٹومیٹیکلی یہ طلاق کی ایک قسم بھی بتائی جاتی ہے نا. ہاں جی, اور یہی ہے بس غیرت, اس کو چھوڑ دو. دینی غیرت یہ ہے کہ بس جسٹ لیٹ اٹ بی, دور کر دو اس کو اپنی زندگی سے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ قتل کرنے کا حق مرد کو نہیں ہے. جی, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ قتل کرے گا نا, آپ دیکھیں کہ قتل جو ہے وہ انسانی جان کا کس صورت میں کیا جا سکتا ہے, قصاص کی شکل میں, یعنی اگر اس نے خود قتل عمد کیا ہے تو اس کے بدلے میں مرتد ہو جائے گا تو, اور یہ سب کچھ سٹیٹ کرے گی. اچھا, مرتد میں اور آپ نہیں کریں گے. بازار میں چلتے ہوئے یا کسی کو نہ لنچ کیا جا سکتا ہے نہ قتل کیا جا سکتا ہے, یہ سٹیٹ کرتی ہے. سارے شواہد اور ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد پھر اسی طرح شادی شدہ زانی کو رجم سے قتل کیا جاتا ہے. تو ان کیسز کے علاوہ اب دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں غصہ آ گیا قتل کر دیا, تو غصے میں ہی تو قتل ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں عدالت پروو کر دے گی تو پھر عدالت حکم نافذ کرے گی اور اسٹیٹ وہ کام کرتی ہے. میں اور آپ کوئی بھی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. اچھا, ایک اور بہت ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, ایک پوائنٹ ہے میرے ذہن میں, وہ پھر نکلنا چاہے, جو بات میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے. یہاں پہ ابھی ہمیں جہاں پر مسلم کمیونٹی دیکھ رہی ہے وہیں پر ہمیں اسلاموفوبکس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, نان مسلمس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک ابھی قتل کی بات ہوئی ہے جس میں مرتد کی بھی سزا ہے, یعنی جو ریورٹ ہو رہا ہے, اور اسی طرح بلاسفیمر ہے, ان سارے قتلوں کو لے کر کہا جاتا ہے کہ اسلام میں شدت ہے, تو یہ شدت نہیں ہے. قتل جس وہ ایک بس قانون تیار کیا گیا ہے نا کہ اس کی یہ سزا, اس کی یہ سزا, لیکن وہ سزا کب دینی ہے, اس سے پہلے ان کو وارننگز دینی ہے, ان کی اصلاح کرنی ہے. پہلے ثبوت لینا ہے, ثبوت کے بغیر نہیں. جی, ڈائریکٹ کسی بندے نے یہ کام کیا تو کبھی بھی اسلام یہ نہیں کہتا جاؤ اور جا کے فٹافٹ سے اس کی گردن اتار دو. سب سے پہلے شفاف تحقیقات ہوتی ہیں, اور گردن اتارنا اسٹیٹ کا کام ہے اگر اتارنی ہے. اگر اتارنی بھی ہے تو وہ اسٹیٹ کا کام ہے. اپنے ہاتھوں میں یہ قانون نہیں لیں گے. حروش کا یہ کام نہیں ہے, یہ تو بربریت ہے. یہ تو بالکل آپ کسی جنگل کے جانوروں کے قانون میں چلے گئے, پھر وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی شاید اصول ضابطے ہوتے ہوں. جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو کر رہی تھی. جی, میں جو بات کر رہی تھی کہ جو ہمارے یہ ساری ایک گفتگو چل رہی ہے نا, اس میں قتل کی جو بات ہو رہی تھی کہ ایک تو ہم نے بات کر لی کہ اسلام کن کن حالات میں اسٹیٹ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ قتل کر سکتے ہیں ایک مجرم کو, ثابت شدہ مجرم کو. جی جی, ٹھیک ہے. دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ ہر جرم جو ہے نا وہ اس کے واپسی قتل نہیں کیا جا سکتا, جس میں ایک مین ایگزامپل آنر کلنگ کی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جس کو ہم آنر کلنگ کہتے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں
اگر کوئی بچی کوئی لڑکی, اب ہم اس کو فیمنزم کا نام لیں, چاہے ہم اس کو کسی آزاد خیالی کا نام لیں, اچھا عورت مارچ ہے, ٹھیک ہے, میں عورت مارچ کو پسند نہیں کرتی, میں ان کے مطالبات, کھانا خود گرم کر لو اور اس طرح کے جو بالکل نان سینسیکل قسم کے ان کے مطالبات ہیں, جو بھی باتیں وہ کرتی ہیں, میں ان کو انڈورس نہیں کرتی. اچھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بچی, جیسے وہ بچی نور مقدم قتل ہوئی تھی, تو ہمارے جو بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارا ریلیجس طبقے میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی وہ تصویریں اٹھا کے اپنے فیس بک پہ لگائیں جو وہ عورت مارچ میں کھڑی ہوئی تھی. عورت مارچ میں جانے سے لڑکی واجب القتل نہیں ہو جاتی. وہ اگر کوئی ایسی سوچ بھی رکھتی ہے, کچھ بھی وہ رکھتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا قتل جسٹیفائی ہو رہا ہے. جی. ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا تو ہم اس کو گلوریفائی, اس ملزم کو, اس مجرم کو کر رہے ہوتے ہیں جس نے قتل کیا ہے. جب ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے نا وہ تو عورت مارچ میں جاتی تھی, اس کا مطلب ہے آپ اس کو قتل کر دیں اور اتنا بہیمانہ قتل کر دیں. تو یہ جو سارے ہمارے پیرنٹس, ولی, گارڈینز, ریلیجس ہمارے لیڈرز, ان سب کو ایک چیز کے اوپر جب تک ہم نہیں آئیں گے نا, تب تک ہمارا کوئی حال نہیں رہنا, تب تک ہمارا بالکل اسی طرح سے معاملہ رہنا ہے. اور وہ ہے دین کو سمجھنا, قرآن کو سمجھنا, اسلامک جو ہمارے طریقے ہیں قوانین کو نافذ کرنے کے, اور اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنے کے. اسلامی, آپ دیکھیں کہ اسلام میں چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. جی بالکل. آپ ان نیشنز میں چلے جائیں, آپ سعودی عرب چلے جائیں, آپ کو کیا ہر ہاتھ کٹا ہوا بندہ نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ چوری نہیں ہوتی, چوری نہیں ہوتی. اسلامی سزائیں ڈیٹرنٹ ہیں. جی بالکل. اور لوگ بھی پھر ایسا بندہ جس کے ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے چوری کی وجہ سے, اس سے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور سب کے لیے وہ ایک ایگزامپل ہوتا ہے, عبرت ہوتی ہے. ناظرین ابھی وقت ہے بریک کا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا پروگرام اس وقت آخری مراحل میں ہے اور یہ لمحات بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ اس میں بہت ہی اہم کویسچن جو ابھی رہتے تھے وہ ہوں گے. جیسے کہ جب زنا کا کسی کے اوپر بہتان لگتا ہے, اس پر 4 گواہ لائے جاتے ہیں, جس پر بہت زیادہ ایشو بھی بنایا جاتا ہے کہ کوئی زنا کرتے وقت جو ہے گواہ کیوں رکھے گا, کوئی کیوں دکھا کے برائی کرے گا. اس طرح کے بہت سارے کویسچنز جو ہیں ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. سو آج ان کا ڈیٹیل سے آنسر لیں گے. جی رابعہ کلیم صاحبہ, جیسے کہ زنا کے الزام پر 4 گواہوں کی شرط ہے, تو یہ اسلامی تعلیم ہمیں کیا میسج دے رہی ہے؟ جی ابھی دیکھیں جس طرح آپ نے ابھی فریحہ آپا نے سارا آپ کو ایکسپلین کیا لعان کے بارے میں اور جو شرائط ہیں ان کے بارے میں, تو پہلی بات میں اپنے جواب سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں نا, ان کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو ہر طرح سے امپلیمنٹ کرے اور مان جائے. اچھا. اللہ کے سوالوں کے اوپر کویسچننگ, کیوں, کس لیے, کیسے, یہ اول تو ہونی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سمجھ نہیں آ رہا نا, تو وہ کمی ہماری سمجھ کے اندر ہے. ہم اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, ہم ان پہ کویسچن نہیں کر سکتے. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حکمت سمجھا دے, ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں, ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ حدیث, اور پھر جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ حدیث کے منکر جو ہیں وہ ان جو رجم کی جو سزائیں ہیں اور جو کوڑوں کی سزائیں ہیں, جو ان میرڈ اگر کوئی زانی ہو جائے, پکڑا جائے تو اس کے لیے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث باؤنڈ کر دیتی ہے نا. حدیث, قرآن تو ایک حکم دیتا ہے, حدیث اس کو لمٹس میں لے آتی ہے, تو وہ سب سے پہلے حدیث پہ کراس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث کو نہیں ہم مانیں گے, ہم قرآن کو مانیں گے, قرآن یہ کہہ رہا ہے, اب ہم اس کو اپنی مرضی سے امپلیمنٹ کریں گے. تو وہاں سے خرابی ہوتی ہے. یہ بات میں آپ کو ویسے تمہید کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ اگر زنا کا الزام لگتا ہے اور اس پہ 4 گواہ کی شرط ہے, تو یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ
کہ سب سے پہلے زنا ایسا کبھی جرم ہے معاشرے کا, ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی روک تھام کے لیے صد باب کے لیے قرآن میں سورہ احزاب, سورہ نور اور پھر آپ کو بے شمار حدیث سے واقعات ملتے جس پہ اس کو روکا گیا, اس سے رکنے والے کو ثواب کی امید دی گئی, وہ کرنے والے کو گناہ سے ڈرایا بھی گیا. اور پھر آپ اس میں دیکھیے کہ محرم رشتوں کے علاوہ زیب و زینت نہ کرنا, نکاح کو آسان بنانا, نکاح کی ترغیب دینا, یہ تمام وہ چیزیں جو صد باب ہیں اس راستے کا. اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زنا کے الزام پر 4 گواہ کیوں, وائی. دیکھیے یہ بالکل ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس گناہ کے وقت کوئی 4 گواہ لے کر آئے. جی یہ پاسبل نہیں ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ اہل ایمان کی عصمت کے لیے, ان کی پردہ پوشی کے لیے, ان کی شرم و حیا کو قائم رکھنے کے لیے, تشہیر نہ ہو. جی بالکل تشہیر. اور پھر آپ اس میں دیکھیں, اس میں ہمارے پاس واقعہ آتا ہے نا, وہ غامدیہ کا بھی آتا ہے اور ایک اور بھی آتا ہے کہ وہ جب وہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا وہ آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اور بار بار پھیر لیا, اور پھر آپ نے کہا کہ اچھا چلو اب وہ دوسرے فریق کا نہیں پوچھا جی کہ مرد کون تھا, کوئی کوسچن نہیں کیا گیا, اور آپ نے اس کو اگنور کیا پہلے. اس جواب پہ یہ نہیں کہا اچھا تم نے یہ کیا, تمہارے سے ایسا کیسے ہو گیا, تم مسلمان تھی, تم نے, کہیں کوئی جواب نہیں, خاموشی. اور پھر آپ دیکھیے اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے, تحمل مزاجی. جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. وہ ہم جلد بازی کرتے ہیں اور شیطان اپنا کام کر جاتا ہے. تو یہاں پر ایک تو عصمت پردہ رکھنے کے لیے گواہوں کی یہ شرط رکھی گئی, کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی یہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھے. اور پھر اس کے بعد اگر 4 سے کم گواہ آ گئے ہیں تو پھر حد قذف ہے کہ 4 وہ آپ لائن پوری نہیں کر سکے تو اب آپ کے اوپر وہ آپ نے چونکہ ایک معاشرے کے اندر ایک بے چینی پھیلائی ہے تو اس پر جو ہے وہ کوڑوں کی سزا ہے, حد قذف 80 کوڑوں کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پردہ پوشی ہے ایسے کبیرہ اور کبھی گناہ کی, کیونکہ جب ہم گناہوں کو اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں نا, ہم گناہوں کی انٹینسٹی کو کم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو نارملائز کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ آپ آج سے کوئی 50-60 سال پہلے چلے جائیں, چلیں آپ 70 ایئرز بیک یا 60 ایئرز بیک دیکھیں, جب خواتین نکلتی تھیں ان کا حلیہ الگ تھا. اس دور میں اگر کوئی خاتون بغیر دوپٹے کے نکل آئے کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آج اگر وہ ایسے کسی بھی حلیے میں نکل رہی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ آہستہ 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 ود دا پیسج آف ٹائم وہ جو برائی ہے وہ برائی رہی نہیں, وہ برائی لگتی نہیں, کیونکہ اس کو ہم نے برا رہنے ہی نہیں دیا. تو جب ہم یہ چیزیں کہتے ہیں نا کہ اچھا فلاں دوست ہے یا ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی منع کیا کہ 2 مرد اور عورت خلوت میں ہو ہی نہیں. صدے باب کیا گیا نا, انیشلی ہی اس چیز کو منع کر دیا. یعنی اگر سزا سخت ہے تو اس کے پہلے راستے کس طرح سے بند کیے گئے ہیں اور ہر چیز کو ایسے پلان کیا گیا. تو اب جیسے آج کل آپ دیکھیے میڈیا, ہمارا میڈیا ہے, کہیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, کوئی زنا کا معاملہ آ گیا, قذف کا آ گیا, یا جو ابھی ہم نے جتنا بھی آپ نے سیناریو ڈسکس کیا ہے وہ میڈیا اس کو کس طرح اچھالتا ہے, اور بار بار غیرت کے نام پہ قتل کیوں ہوا, وہ فلاں کے ساتھ ملوث پائی گئی. دیکھیے یہ باتیں ہی ایسی ہیں جو معاشرے میں کرنے والی نہیں ہیں. ایک کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی آپ کو جیسے کہا کہ گناہ نہیں لگتا, کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیے کہ آپ پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا تو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ایسے میٹرز ڈسکس نہیں کیے جاتے تھے. اب اوپنلی بات ہوتی ہے کیونکہ میڈیا اس کو دے رہا ہے, آپ کا سوشل میڈیا اس کو اتنی ہائپ کریٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں حیا والی ہیں, اس لیے یہ چیز اتنی زیادہ انٹینسٹی رکھی گئی ہے گواہوں کی کہ کوئی اس کو اپنے بھی پرسنل یوز کے لیے بھی یوز نہ کر سکے. اگر کسی کی پرسنل گرج ہے, کسی کے ساتھ دشمنی ہے, تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی پہ الزام لگائے اور پھر 4 گواہ لے کے آئے, کیونکہ 4 گواہوں کا جھوٹ پہ اکٹھا ہونا بھی ممکن نہیں ہے. جھوٹ میں ایک شخص ساتھ دے دے گا, دوسرا دے دے گا آپ کا ساتھ, تیسرا چوتھا نہیں دے گا. بالکل. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اب دیکھیے کہ میں جب اس کو آپ کے کویسچن کو بھی سن رہی ہوں تو میرے ذہن میں یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق کو بہت پروٹیکٹ کیا گیا کہ جہاں یہ الزام آپ نے صرف ایز این الزام لگایا اور پھر آپ اس کی کنڈیشنز کو پورا نہیں کر سکے تو آپ پھر کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بری ہے. تو یہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے, جو بھی احکامات ہیں وہ حکمتوں پر مبنی ہے, وہ انسان کی حفاظت پر مبنی ہے اور ان کے فائدے کے لیے ہیں. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. اور جیسے کہ اس پہ جیسے ویسٹ میں مذاق اڑایا جاتا ہے, ان چیزوں کو لائٹ کیا جاتا ہے, اس کو انجوائمنٹ کے لیے بنایا جاتا ہے, تو یہ چیز درست نہیں ہے. اس کی پیچھے وجہ صرف یہ ہے لا علمی,
اور اس لا علمی کو ہم ایکسیپٹ کرتے نہیں جی. ہیں, اس کو دور کرتے نہیں ہیں, اور ہم صرف کوسچن کرتے ہیں. جی بالکل. جی ڈاکٹر عائشہ رشید صاحبہ, اب جب پسند کی اور مرضی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, بچے اور بچیاں گھر سے نکل جاتے ہیں یا پھر زنا کا راستہ اختیار کرتے ہیں, ان سارے پوائنٹس آف ویو پہ ہم نے بات کر لی ہے. اب ایک لڑکا اور لڑکی پسند سے شادی کر رہے ہیں, ایک اور اسپیکٹ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں وہ اس بچہ اور بچی کو بعد میں اڈاپٹ ہی نہیں کرتے, مطلب ان کے ساتھ تعلقات کو چھوڑ دیتے ہیں. تو خاندان اور معاشرے کی اس حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیں, غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے. اب آپ نے اگر کوئی غلطی کے پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے کہ آپ کے بچوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے, تو اس کا تو بیسٹ طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں, اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ کریم بھی ہیں. بالکل, وہ راستہ دکھائیں نا ان کو کہ آپ معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کی یوتھ میں, کیونکہ یوتھ کے ساتھ میرا بہت زیادہ انٹریکشن ہے, تو ان کے دل میں نا یہ گلٹ بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے. ہمارے جو اسلامک اسکالرز ہیں دین کو پھیلا رہے ہیں, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو دین کو پھیلا رہے ہیں, لیکن دوسری سائڈ پہ جو ہے اس چیز کی اویئرنیس مطلب دینا بھی بنتا ہے. مطلب ہمارا آج کل نا ریلز پہ بڑا فوکس ہے. جی, میں ایک اس پہ اکثر بات کرتی ہوں کہ یہ جو ہمارا ڈوپامین ہے نا, ایک نیورون ہوتا ہے برین کے اندر, تو وہ فاسٹ ہو جاتا ہے. اچھا, وہ ایسے کہ 30 سیکنڈز کی ایک ریل ہے. وین یو آر سیڈ, آپ جب غمگین ہوتے ہو نا, تو آپ یہ تو ہمارا سافٹ ویئر کچھ اس طرح سے, میں سافٹ ویئر کی بندی نہیں ہوں, لیکن میں اس حوالے سے اتنا جانتی ہوں کہ آپ جب اس پہ کچھ سرچ کرتے ہیں نا, تو اس میں ویسی ہی چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وقت آپ غم میں ہو, کسی دکھ میں ہو, تو آپ کو ویسی چیزیں سامنے آئیں گی. ایک آیت آ جائے گی کسی مفتی صاحب کا یا کسی اسلامک اسکالر کا, اتنا سا ہی بیان آپ سنیں گے, لیکن وہ اس کے پیچھے اور بھی مطلب اس کو پورا بیان نہیں سنیں گے. تو اتنا سا سن کے آپ نے اس پہ امپلیمنٹیشن کر لی, اس کے آرگیومنٹس شروع ہو گئے, تو بچے اس طرح سے باغی ہو جاتے ہیں. بچوں کو بھی مطلب پیرنٹس کو یہاں پہ چاہیے, انفارچونیٹلی ہمارے پیرنٹس کے پاس اتنا ابھی اب آج کل ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اس طریقے سے تربیت کر سکے. جی, تو جہاں تک بات یہ ہے نا کہ بچے جو ہیں ان سے غلطی ہو گئی, یا بچیاں اپنی مرضی کی شادی کر کے یا گھر چھوڑ دیتی ہیں, پیرنٹس سے دور ہو جاتی ہیں, یا پیرنٹس ان کو چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ چیز اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے نا ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, سوسائٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر پیرنٹس نہیں کرے تو سوسائٹی بھی اس کو پھر یہ ہے کہ تایا چچا سب لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایون کہ اس کے گھر, جس گھر میں بچی سے غلطی ہو گئی ہے, بچہ یا بچی, ویسے تو بچے کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر میں اپنے معاشرے کی بات کروں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بیٹی کے جو ہے نا گناہ معاف نہیں ہوتے, اس کی سزائیں گھر والوں کو ملتی ہیں. کیوں؟ تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں, ان کے گھر نہیں جانا, ان کے گھر کا ماحول ایسا ہے, ہمارے بچے اس گھر میں نہ جائیں, وہاں سے یہ سیکھیں گے, وہ سیکھیں گے. تو سوشل میڈیا سے کیا سیکھ رہے ہیں آپ کے بچے؟ بالکل. تو آپ کے خود کے بیہیویئر سے کیا سیکھ رہے ہیں بچے؟ اب ایک فادر ہیں, وہ میں نے مجھے میرے ہی اسٹوڈنٹ نے یہ بات بتائی. میں تو بچوں سے بہت کچھ سیکھتی ہوں. انہوں نے کہا پاپا کہتے ہیں, میم پاپا کہتے ہیں کہ بیٹا فون اٹھاؤ اور کہو کہ بابا جو ہے نا وہ مسجد گئے ہوئے, جبکہ وہ گھر پہ ہوتے ہیں. اچھا. یا پھر باہر بیل ہوتی ہے تو آپ بتا دو ماما گھر نہیں ہے, بابا گھر نہیں ہے. تو یہ کیا بیہیویئر, یہ آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ جھوٹ سکھا رہے ہیں. لرننگ کس چیز کی لرننگ ہو رہی ہے؟ آپ بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہو, تھوڑے سے ٹائم کے لیے اپنا جو ہے وہ, جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ میں اس چیز کو فیس نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں یہ اگر آپ دے دو گے نا, یہ بچوں کی پرورش کا یہی ٹائم ہوتا ہے. پھر میں یہ لرن بیہیویئر میں آ جاتی ہے, انسان سیکھ جاتا ہے. آج بلوچستان میں جو ظلم ہوا ہے اس کو میں لرن بیہیویئر کہتی ہوں. کیسے؟ ایک جنریشن ہے وہ گناہ یا ظلم کو ٹالریٹ کر رہی ہے. آج جو ظلم ہوا ہے وہاں پہ ہوا ہے, میرے گھر تو نہیں ہوا, میرے یہاں تو نہیں ہوا نا. تو وہ آپ اس کو ٹالریٹ کر رہے ہو, برداشت کر رہے ہو, آپ اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے, آپ اویئرنیس نہیں دے رہے. پھر سیکنڈ جنریشن کیا کرے گی؟ اس کو سیلیبریٹ کرے گی اس گناہ کو. دین اگین جو تیسری جنریشن ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ تو لا علمی میں ہوگی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ظلم ہے بھی کہ نہیں, یہ گناہ ہے بھی کہ نہیں.
تو اس چیز کو میں لرن بیہیویئر کہتی ہوں. تو آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, آپ اب معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے بچوں کو, کہ اب وہ ٹائم ہے کہ آپ اللہ کے قریب لے کر آؤ, اللہ کے قریب لے کر جاؤ. اب ان کو بتاؤ کہ بھئی گناہ ہو گیا, اس کا معافی کا راستہ ہے. اب وہ لڑکی نکاح کر چکی ہے, اب ولی کو کیا کرنا ہے یہاں پہ, بجائے اس کے کہ اس کو قتل کرو, اس کو سمجھاؤ اور نکاح کو ایکسیپٹ کر لو. اچھا, میں نے کہ بچی نے جو ہے کورٹ میرج کر لی تھی, پیرنٹس کو جب پتہ چلا ہے ناراضگی کا اظہار بھی ہوا, لیکن باپ نے نا بڑوں کی موجودگی میں اس بچی کا دوبارہ نکاح پڑھوا دیا تھا. تو یہ اتنا اچھا رول پلے کیا, بچی بھی ملی. جی کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ ہاں جی, مطلب ہم جیسے میں اب بیٹھی ہوئی ہوں, آپ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے جہاں ہم اپنے بات کہنے کا ہمیں موقع ملا ہے. تو یہ میڈیا اس چیز کو پروموٹ کرے. بالکل. اب یہ چیز تو آپ بتا رہی ہیں نا, تو کہیں بھی اس کو تو ہائپ نہیں دی گئی اس چیز کو. آپ یہ جو لبرل طبقہ ہے نا, اس کو تو موقع مل گیا. اب یہ اس چیز کو چھپائیں گے, جو چیز آپ نے ابھی بیان کی ہے کہ اچھے بیہیویئر کو جس طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے پیرنٹس کو, گھر والوں کو یا آپ کی سوسائٹی کو, اس کو پروموٹ نہیں کریں گے. وہ ظلم کو پروموٹ کریں گے, جیسے کہ میری ان سسٹر نے کہا تھا کہ اس کو نارملائز کر دیں گے, گناہ ہی نہیں لگے گا. بالکل. جی ڈاکٹر فیہ میلا صاحبہ, آپ اس پر کیا کہتی ہیں؟ جیسے کہ اب ولی کو پتہ چل گیا, ولی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. جب ایک کام ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ لڑکا اور لڑکی نکاح ہی کی طرف چلے گئے ہیں, تو اس نکاح کو اب صرف اس لیے توڑوا دینا کہ ہم نے نہیں مانا, یا ہماری نہیں غیرت گوارا کرتی, یا ہماری مرضی نہیں تھی انیشلی اس میں, تو اس میں اپنا دل جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے کہ بڑا کرنا چاہیے. اور کیونکہ جتنا آپ دیکھیں صلہ رحمی کا کیوں اسلام میں اتنا زیادہ امپورٹنس ہے اس کی, اور اس کی وجہ ہے نا, رشتوں کو, خون کے رشتوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کٹ آف کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنے جسم کا ایک حصہ کٹ آف کرتے ہیں, تو آپ اس کو بالکل ڈیڈ کر دیتے ہیں, آپ اس کی پروٹیکشن ہٹا لیتے ہیں اس کے اوپر سے, آپ اس کی ایموشنل, فائنینشیل, ہر طرح کی جو لیگل, ہر طرح کی پروٹیکشن جو ہے, جو ایک باپ اور بھائی نے دینی ہوتی ہے زندگی کی ہر فیز میں, تو وہ لڑکی نے اگر ایک لے لیا ہے تو سٹیپ, تو پھر اس کو اپنی فیملی کا حصہ بنائیں. بالکل. ہاں جی, یہ بھی چیز دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ اگر یہ اسٹیپ لڑکا یا لڑکی لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کون اس اسٹیپ کو خوشی سے لیتا ہے. ڈیفینیٹلی پیچھے ایسے حالات کریٹ کیے جاتے ہیں کہ پھر وہ کہ خاندان میں کسی ایک لڑکی کا انجام برا ہوا ہوگا, اور دوسری لڑکی نے جو ہے بتانا مناسب نہیں سمجھا, اعتماد میں لینا مناسب نہیں سمجھا, اور وہ کانفیڈنس پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. وہاں پہ وہ ایک سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی بچوں کو. جب سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی پھر وہ جھوٹ کی طرف جاتے ہیں, پھر وہ ایسے ان کاموں کی طرف جاتے ہیں, خفیہ نکاح, یہ سب ان چیزوں کا شاخسانہ ہے کہ پیچھے سے ایک سپورٹ نہیں آ رہی. تو وہ اگر سپورٹ اور ان کو ایک کانفیڈنس دیا جائے تو وہ پھر ان کے لیے ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے کہ عدالت جرم ثابت نہ کرے تو کیا صرف شک کی بنیاد پر بھی سزا دی جا سکتی ہے؟ اب میں لائر تو نہیں ہوں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو دیا جاتا ہے. کہ اگر شک پڑ گیا نا تو پھر اس کو سزا نہیں دی جاتی. اچھا. پھر سزا جو ہے وہ یا کم کر دی جاتی ہے یا اس کو بری کر دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ حدود کو شکوک کی بنیاد پر, یعنی ان کو دور کر دو, ان کو رد کر دو. یعنی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ, جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا 4 گواہوں والی, تو اب اگر کوئی گناہ ہے اور 4 گواہ نہیں آئے تو حد تو نہیں لگ سکتی پھر, اور حد اس کیس میں کیا ہے, یا رجم اور یا 100 کوڑے. تو ویسے میں دیکھ رہی تھی کہ جو پاکستان کا قانون ہے اس میں جو ایک یعنی جو ریٹن لا ہے اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ڈیتھ بائی سٹوننگ موجود ہے. لیکن جب سے پاکستان بنا ہے تو کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں آیا, کیونکہ کوئی بھی کیس جو ہے وہ ان ساری ریکویزٹس پر پورا نہیں اترا نا, 4 گواہی والی ریکویزٹس پر پورا نہیں اترا. اور گواہوں کے علاوہ پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے کنفیشن کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مائز اسلمی اور غامدیہ انہوں نے جب وہ کیا تھا, کنفیس کیا تھا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کروایا تھا نا. اچھا, اب دوسرے یہ ہے کہ اگر صرف تعزیر لگانی ہو حدود کے علاوہ تو پھر وہ 10 ایئرز ہے.
ٹھیک ہے. پاکستان کے قانون میں جو بتائی جاتی ہے. صحیح ہے جی ٹھیک ہے. تو واللہ عالم کہ اب کتنی امپلیمنٹ ہوتی ہے یہ تو اب مجھے نہیں پتا, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اگر میں اس میں کچھ ایڈ آن کروں کہ ون آف مائی کیس میں اس کے بات کروں گی کہ میری ایک کلائنٹ ہیں, ان کو میں مینٹلی سپورٹ کر رہی ہوں, لائک ان کا میں ٹریٹمنٹ چل رہا ہے میرے پاس. اچھا. تو کسی ٹراما سے گزر رہی ہیں, تو ان کی سپریشن کا کیس تھا. ٹھیک ہے. تو سپریشن کی کیس میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنی یہ جو جہیز کا مطالبہ کیا تھا, مہر کا مطالبہ کیا تھا, تو اس جہیز نہ دینے کے لیے یا مہر نہ دینے کے لیے جو ہسبینڈ کی سائڈ سے ان کی فیملی نے ان پہ یہ الزام لگایا کہ جی یہ ان کے تعلقات تھے کسی غیر مرد کے ساتھ. اچھا. تو اس پہ دیکھیں یہاں پر یہ ٹرائل میں چلتا, یہ جو ایک ڈیو پروسیس ہے اس میں کورٹ چلتی. کورٹ نے اس چیز کو بجائے اس کے کہ گواہ لے کر آئیں, یہ کریں وہ کریں, جو بھی سسٹم آپ لوگوں نے بتایا ابھی اسلام بلکہ کا, اسلام نے یہ طے کیا. جی, تو وہ اس چیز کو انہوں نے اگنور کیا. جج نے اگنور کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کے چاہے ایک مرد کے ساتھ تعلقات ہیں چاہے 4 مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ ایک سیپریٹ تھنگ ہے. ابھی جو کیس چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ آپ ان کا مہر بھی دیں اور ان کا جہیز بھی دیں. جی. تو دیکھیں انہوں نے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اس چیز سے نکل گئے کہ ہم نے یہ جو اسلامی سزائیں نافذ نہیں کی ہوئی, لاء میں تو ہیں بالکل, یہ میری سسٹر نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا کیس نہیں ملتا جو اس طرف لے کر جائے. تو یہ دیکھیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو فوراً سے اس کا رخ ہی بدل دیا انہوں نے. اچھا رابعہ صاحب, آپ کوئی میسج دینا چاہیں اسی پر ہی؟ بس ابھی الحمدللہ اتنی اچھی جو گفتگو ہوئی ہے, میں اس میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے بلوچستان کے قصے کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے. تو پہلی تو بات ہے کہ ہمارا بہت ہی خوبصورت صوبہ, بہت ہی ڈیپ روٹس والا صوبہ اور بہت ہی کلچرلی رچ صوبہ ہے الحمدللہ. تو یہ جو واقعات ہیں نا, یہ صرف بلوچستان کی پرابلم نہیں ہے, یہ اوور آل پاکستان میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ رواج سے اوپر ہے. ہم رواجوں پہ چلتے ہیں اور ہم رواجوں کے اوپر یہ سب کام کرتے ہیں کہ یہ رواج ہے, لوگ کیا کہیں گے. یہ جو غیرت کے نام کے بھی سارے یہ مشکلات ہیں نا جو ہم اس کے پیچھے یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ جملہ ہی کھا گیا ہے ہمارے معاشرے کو, لوگ کیا کہیں گے, بیٹا بیٹی کی شادی ہے, خاندان کی عزت کا سوال ہے, اپنی زندگی ہے, لوگ کیا کہیں گے. اور ان چیزوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت. تو دوسری بات یہ, یہاں پہ ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی کہ حقوق جو ہیں انسانی لحاظ سے عورت اور مرد کے مساوی ہیں. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ چونکہ یہ عورت ہے تو تمہیں اس کے ہر طرح کی تم اس کے اوپر جو ہے ظلم کرو, زیادتی کرو, تمہیں پورا اختیار ہے. قوام بنایا گیا عورت کی پروٹیکشن کے لیے. جی. تو مردوں کو جو کرنے کے کام ہے نا, اصل میں کرنے والے وہ ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے, ان کی شرعی اعتبار سے حفاظت کس طرح کہ وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا جاننا, ڈیفینیٹلی وہ مرد قوام ہے, ان کو سب وہ چیزیں دیکھنی ہیں, ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے. نہ کہ ایک ایسی چیز جس میں صرف آپ اپنی ایک جسے کہتے ہیں کہ چھاتی پہ تمغہ لگانا چاہتے ہیں کہ میں بہت غیرت مند ہوں, اور اس کے اوپر آ کے آپ پورے حقوق اور ایون دین اور شریعت کو بھی پامال کر دیں, تو اس کا رائٹ تو کوئی دین بھی نہیں دیتا. جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے پاس لاسٹ 1 منٹ ہے, آپ بھی کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میرا میسیج تو یہی ہے کہ بحیثیت معاشرہ ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے حقوق نہ دیکھے بلکہ اپنے فرائض پر بھی نظر رکھے. بالکل. تو کیا وہ بیٹی ہو جو فرما بردار ہی نہ ہو, وہ کیا بیٹی ہوگی, اور وہ کیا ولی ہوں گے یا کیا وہ والدین ہوں گے کہ جو اپنی اولاد کی پرورش نہ کر سکیں, یا یہ کہ وہ ان کے اندر کی بات کو سمجھ نہ سکیں حق پر ہوتے ہوئے بھی. تو پھر ہر کوئی اپنے حقوق اور اپنے فرائض ان دونوں پہ نظر رکھے تو معاشرہ بہت انشاءاللہ سموتھ چل سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. جی ناظرین, آپ نے بہت ہی پیاری گفتگو سنی ہمارے معزز مہمانوں کی, جن کا بہت شکریہ میری اور میری ٹیم کی طرف سے کہ یہ تشریف لے کر آئیں, اور آپ نے ان کی گفتگو سے بہت ہی زیادہ جو ہے اپنے سوالوں کو کلیئر کیا ہوگا. آپ کو بھی فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے حاصل ہوگا. ایک فکری سمت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جنم لے گی. لیکن بہت سارے اسپیکٹس ہیں آج کے پورے پروگرام کے اندر جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں, جن پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن ٹائم بہت کم ہے. بس شارٹلی بتاؤں گی کہ یہ ساری برائیاں جنم کہاں سے لے رہی ہیں؟ تربیت سے. سب سے پہلے تربیت کریں, پھر بھی
اگر تربیت کرنے کے باوجود آپ کے بچہ اور بچی نے اپنی رضامندی کو مقدم رکھا اور آپ کی رضامندی نہیں لی ہے تو وہ آپ کی اولاد ہے. جب آپ اتنے سارے گناہوں کے باوجود اللہ سے معافی کی طلب رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے, تو وہ بھی انسان ہے, سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی معافی کا حق رکھتے ہیں. کھلے دل سے ان کو تسلیم کریں, ان کو اپنے سینے سے لگائیں, ان کو آن کریں, تاکہ معاشرے کے اندر یہ جو بے چینیاں ہیں, یہ جو حادثات ہیں, آنر کلنگس کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اللہ کے ہاں آپ جواب دیں ہیں, کیونکہ اسلام نے ہر طرح سے آپ کو گائیڈ کیا ہے, سارے رولز بنائے ہیں, سارے رائٹس دیے ہیں. تو پھر سماجی رویوں کا جو دباؤ ہے آپ کے اوپر, اس کے نظر ہو کے اپنی اولاد کو نظر انداز نہ کریں. بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی کہ آپ نے ہمیں سنا اور ہمارے ساتھ رہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلے فرائیڈے کو. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.